ألا لله الدين الخالص. کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان گرامی، پچھلا موضوع روک دیا گیا، نیا سال موضوع اہم، اس کے بغیر گزارا نہیں، جو مرضی ہو جائے، اس تک کے لیے ساری دنیا کے موضوع بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ موضوع اگر بیان نہ کیا جائے تو بالکل دین نکارا، کچھ دین پر عمل کرنے کا فائدہ نہیں۔ خدا اپنا دین اپنے پاس رکھے، ہمیں ضرورت اس کی کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ باقی باتیں بھی ہمیں اور ادیان میں بھی مل جاتی۔ اس دین کو قبول کرنے کے لیے جو آج گفتگو کی جائے گی وہی ایک واحد وجہ ہے اس دین کو قبول کرنے کی، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں بنتی دین کو قبول کرنے۔ اور بہت نظام ہے دنیا کے اندر، آپ جا کر دیکھ لیں، اور بڑے ادیان ہیں اس دنیا کے اندر، اور طرح طرح کے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملکوں میں وہ نظام رائج کر رکھے ہیں اور اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اللہ پاک نے یہ دین دیا ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ اللہ نے صاف بات کہہ دی۔ آج مقدمہ پیش کرنا ہے ناسبیت کا مقدمہ۔ یہ آ گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، یہ محرم ہے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، اور پتہ نہیں ازل میں لکھ دیا گیا تھا اس کو۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جنگ حرام ہے، منع کر دی گئی ہے۔ جب عربوں کے اندر جنگ ہوتی تھی تو وہ جنگ حرام کر دی جاتی تھی، یہ مہینے آتے ہی، اور عرب سردار جو ہوتے تھے، جو مین ان کا سپہ سالار ہوتا تھا، ان کے خیمے کے اوپر سرخ جھنڈا لہرایا جاتا تھا کہ یہ لگا دیا، جب تک یہ مہینے نہیں گزر جاتے اتنی تک ہم جنگ نہیں کریں گے۔ آج بھی امام حسین کے روضے کے اوپر وہ سرخ جھنڈا لہرا رہا ہے کہ جنگ ابھی حرام ہے، یہ حرام سالوں کو گزر جانے دو، جس دن آ گیا نا اسلام کا نظام پھر ہم تم سے جنگ کر کے بتائیں گے بھی کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے، یہ ہم تم کو بتائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اصل چیز ہے۔ یہی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اور مولوی کنفیوژن کا شکار، امت جو ہے بے راہ رو ہو گئی اور بے لگام ہو گئی۔ آپ اپنی من مرضی کے حکمران چوز کرتے ہیں، من مرضی کے آپ امیر جماعتوں کے بناتے چلے جا رہے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور آپ کے علماء بھی اس دین کو نہیں سمجھتے اسی طریقے سے، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ جب ایک آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ متذبذب اور کشمکش کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ میں اس طرف رہوں یا اس طرف رہوں، یار مجھے کس طرف جانا ہے۔ تو آج ناسبیت کا مقدمہ پیش کرنا ہے۔ بھی ناسبی کیا کہتے ہیں، ان کو امام حسین سے کیا چڑ ہے، وہ کیوں امام حسین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یا وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ امام حسین ہے تو ایک آدمی ٹھیک تھا، لیکن اس کا سیاسی فعل جو اس نے کیا وہ یزید کے خلاف وہ غلط تھا۔ وہ داڑیاں رکھی ہوئی، جبے پہنے ہوئے مسجد الحرام میں جمعے پڑھاتے ہیں، حج کے امیر بنے پھرتے ہیں، آپ کے یہاں شیوخ الحدیث کہلاتے ہیں، لیکن وہ کس وجہ کی بنا پر یار وہ امام حسین کے اس فعل کو غلط کرتے جا رہے ہیں، یہ ان کی بات سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ ذہنی طور پر کیسے معذور ہیں اور ان کا دماغ کیوں نہیں کام کرتا، یہ رفڑ کیوں اور جھگڑا پڑ گیا، کس وجہ سے یہ مولوی امام حسین کو اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ناسبیت ایک باقاعدہ طور پر محاذ بن کے مسلمانوں کے سامنے آ گئی۔ ایک طرف وہ شیعت اور رافضیت ہے، ایک طرف یہ ناسبیت ہے۔ مصیبت دونوں ہمارے گلے میں پڑ گئی۔ نہ ہمیں یہ شیعت راس ہے جو شیعت یہ لیے پھرتے ہیں اور جس کا داغ اور دبا یہ ہمارے اوپر کالک ملنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ شیعت بالکل قبول نہیں۔ نہ یہ امام حسین کی شیعت تھی، نہ علی کو اس سے سروکار تھا، نہ حسن اس کا کچھ لگتا تھا، نہ 12 امام تو نہ 14 معصوم، کوئی شیعت کے کچھ نہیں۔ یہ شیعت والے صرف اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ رافضیت، اور آپ کو بیوقوف بناتے ہیں ان کے ناموں کے اوپر۔ اور ادھر یہ ناسبیت آ گئی جو صرف صحابہ کی آڑ لینے کے بعد جو دل کرتا ہے ان کا کرتے ہیں، اور اہل بیت رسول کے ساتھ جو انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے وہ تازہ پرانی نئی اخباروں اور رسالوں کے اندر جو کچھ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کانفرنسیں کرتے پھرتے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس کے درمیان میں نہ ایسی رافضیت اور شیعت چاہیے اور نہ ایسی ناسبیت چاہیے، ہمیں رستہ وہ چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر تو رستہ رسول کا یہی تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم تھا نبی کا رستہ، تو وہ رستہ کہاں گیا؟ اس رستے کی تلاش کے لیے ہمیں ساری زندگی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نظریات پر قلم پھیر دیں یا اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑے، زمینوں میں ہمیں ہجرتیں کرنی پڑ جائیں، اپنا بال بچہ تباہ و برباد کر دیں اور اپنے مال اور جان اور سب کچھ ختم کر دیں، اہدنا الصراط المستقیم نہیں چھوڑنا کسی صورت میں بھی، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے واحد جو اپنی زندگی اور خدا کو راضی کرنے والا راستہ ہے، باقی کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیئر کر کے گئے ہیں۔
اگر نبی پاک اس کو کلیئر نہ فرماتے، نہ نبی کی نبوت مکمل ہوتی اور نہ نبی کے نبی ہونے کا کوئی فائدہ ہوتا۔ آج نبوت جاری رہتی، نبوت باندھی اس لیے کہ رسول خدا سب کچھ بتا چکے ہیں، نعمت تمام ہو چکی، دین اسلام بتا دیا گیا، اب روز روز نبی نہیں آنے، ختم، عمل کرو اور اب آخر قیامت کر کے ختم کر کے فیصلہ، جنتیوں کو جنت میں بھیجو، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ اصل ہے یہ مہینہ، اس لیے ان الدین عند اللہ، دین کیا ہے؟ یہ چیز سب سے زیادہ ہم سمجھنے کے لیے آتی کہ دین انسان کے مستقل اور تمام نظام حیات کو بیان کرنے والی شے ہے۔ جینا کیسے، مرنا کیسے ہے، تم نے اپنے دن کس طرح گزارنے، راتیں تمہاری کس طرح سے گزارنی چاہیے، تمہاری پارلیمنٹیں کس طرح سے چلنی چاہیے، تمہارا جتنا بھی جوڈیشری کا سسٹم ہے یہ کس طرح سے چلنا چاہیے، تمہاری پالیس کس طرح چلنی چاہیے، تمہاری اکانومی کس طرح سے حل ہونی چاہیے، اور تمہارا خلیفہ کس طرح سے چنا جانا چاہیے۔ یہ ایک مصیبت بن گئی اور یہ ناسبیت کا مقدمہ ہے۔ ناسبیت جو ہے اب یہاں پر آ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ دین بتاتا ہے، ناسبیت یہاں اس کے اندر کنفیوژن کا شکار ہے۔ دین بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اور وہ اسلام ہی تم کو بتائے گا کہ کس طرح سے کیا کیا کام کرنے اور کس طرح سے کیا کام کرنے۔ لیکن ناسبیت یہ کہتی اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں، سارے نظام ہیں لیکن اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں۔ اور یہ میرے پاس یہ بڑا گرو گھنٹال ہے ناسبیوں کا امام، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، پڑھ کے کتاب بندہ 100 دفعہ کہتا ہے بھی کون اس کو کہتا ہے یہ کتاب ہے۔ کوئی بندہ اس کو پڑھ لے، بہانے باز اور جھوٹا آدمی مر گیا، یہ صلاح الدین یوسف ناسبی یہی کتاب اٹھائے پھرتے، اور اس نے ہی سب کو یہ بنایا اور مودودی کے خلاف لکھ کے اپنی طرف سے مودودی کا منہ کالا کرنا شروع کرنے کی کوشش کی۔ مودودی نے کہا میرا منہ کالا کرنا کوئی آسان بات ہے، میرا نظر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پوری دنیا پر، اور ایک کتاب مودودی نے لکھی اور اس کے بعد 40 کتابیں ابھی تک مودودی کے ردع میں آ چکی، مگر ایک بھی کام کی کتاب نہیں۔ بڑے سے بڑے علماء کو پڑھا، بہت دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی بھی یہ کہتے کیا، اور مودودی یار کیا بات کہتا ہے، بالکل سمجھنے۔ اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو جماعت اسلامی ابھی تک مودودی کی اس کتاب کی وضاحت ابھی تک کر سکی، وہی گھسی پیٹی کتابیں پرانی لیے پھرتے ہیں، اور پرانے کوئی ابھی تک عالم نہیں اٹھا کہ اس کو وضاحت تو کرے۔ اور سب سے زیادہ مودودی کی کتاب کے اندر وہ چوتھا چیپٹر ہے جس کے اندر انہوں نے صحابہ کا ذکر کیا، اور جس کو دیکھیں وہی کھول کھول پڑھی جاتا ہے۔ افسوس کی بات کہ خلافت و ملوکیت کی جو پہلے 2 چیپٹر تھے نا وہ اتنے مضبوط تھے اور اس قدر قوی تھے اور دلائل کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اگر آدمی وہ ان 2 چیپٹروں کو پڑھ لے اور ان کو ہضم کر دے۔ لیکن عوام کو چاہیے قصے کہانیاں، تیسرے چیپٹر سے جا کے شروع کرتے ہیں، اسے پیتے ہیں اور اس کے بعد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کون مجرم ہے کون مجرم نہیں۔ پہلے 2 چیپٹر پہ اگر بحث کی جائے تو میں کہتا ہوں اڑ جائے گا سارا کچھ، اور پہلے 2 چیپٹروں کا سمجھ لیں۔ میں نہیں اب آپ کو بتانا ہے بھی یہ ہوا کیا ہے، یہ اس لیے ناسبیت کا مقدمہ جو ہے نا یہ میں نے آپ کو بتانا بھی ناسبی کہتا کیا ہے۔ یہ صلاح الدین یوسف مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، توبہ کیے بغیر، جا کر میں نے خود مناظرہ کیا، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اور اس کی کتاب میں سے نشاندہیاں میں نے کی، اور ثانیہ محرم الحرام اور دوسرا کتاب تھا اس کے اندر بتایا کہ تم جھوٹی حدیثیں سناتے ہو، اور مانا اقرار کیا کہ میں آئندہ اس کے اندر سے اس کو نکال دوں گا، لیکن نکالی نہیں، مر گیا۔ 15 16 17 سال پہلے میں نے مناظرہ کیا تھا، اس وقت اس کے دفتر میں بیٹھ کے دارالسلام، لیکن افسوس کہ اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، اسی طرح مر گیا۔ اور آخری وقت میں بھی لاسٹ انٹرویو جو اس نے دیا اس میں اس نے کہا میں یزید کو بالکل رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، رضی اللہ کہتا ہوں، کہہ کے مرا، اس کے بغیر کہتا مرنے کا کوئی چارہ کوئی نہیں اس کا بنتا تھا۔ کیوں؟ وہ خراب کر گئی اس کو ذہنیت، اور اس کو اہل حدیث اس لیے چھاپ دیتے۔ یہ مسل کی کتاب جو ہوتی ہے نا وہ بہت شاندار چھپتی ہے اور خوبصورت چھپتی ہے، لوگ اس کو بڑا اٹھاتے ہیں اپنے حلقوں میں۔ کیوں؟ جہلا کا حلقہ ہوتا ہے، ایک اندھوں میں کانا راجہ آ جاتا ہے، وہ اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، دیکھیں اس کا کتنا حسن ہے، دیکھیں اس کا کتنا حسن ہے، جس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں جی بڑی شاہکار کتاب ہے۔ کوئی شاہکار کتاب نہیں، کنفیوژن کا شکار کتاب ہے، اور اتنا پاگل بنایا ہے اس نے لوگوں کو، یقین جانے کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں کتاب کے بارے میں وہ ایک شاعر نے کہا تھا فارسی میں، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا، میں نے وہ خواب دیکھ لیا، اب اس کی اتنی تعبیریں ہو گئی، میں آپ ہی پریشان ہو گئی یار یہ کس طرح کا خواب تھا جس کی اتنی تعبیریں، خود اس کو پتہ نہیں چلتا بھی میں کرتا کیا جا رہا ہوں اور میں دیکھتا کیا جا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر اس نے یہی ثابت کرنے کی کہ اسلام کے سارے شعبے حتمی ہیں، بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، بتاتا ہے انصاف کس طرح سے کرنا ہے، بتاتا ہے کہ لوگوں کی تمہاری اکانومی کس طرح سے چلے گی، سود نہیں کھانا تم لوگوں نے، زکاتیں دینی اور سب کے خیراتیں دینی، سب کچھ کہتا بتاتا ہے، تہجد کی، حتیٰ کہ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ واش روم کے اندر ایک آدمی جانا چاہتا ہے تو وہ کن آداب کے ساتھ واش روم کے اندر جائے گا، اور کتنے ڈھیلے اس کو استعمال کرنے چاہیے، تاک کے اندر کرنے چاہیے، یہ وٹوانیاں تک بتائیں ملا ہے۔
اور اسلام کا نبی ہمیں یہ بتا کر نہ جائے کہ تم نے کس طرح میرے بعد اپنا کوئی حکمران چوز کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے. یہ پریشانی ہے. اور اس پر جو اس نے گفتگو کی، گفتگو اس نے اس میں یہی کی کہ اسلام کا ہر شعبہ حتمی ہو سکتا ہے لیکن سیاسی شعبہ کوئی نہیں حتمی، یہ غیر حتمی. اب سوال اگر پورا اٹھتا ہے کہ اگر یہ غیر حتمی تو اسلام پھر ناقص ہے، ایسے اسلام کو تم اپنے پاس رکھو. جب کافروں نے اپنا نظام بنا لیا سب سے اعلیٰ اور شاندار، انہوں نے اس شعبے کو حتمی کر لیا اور بتایا کہ کس طرح خلیفے کا انتخاب کرنا ہے، تم نے کس طرح سے کہہ دیا کہ یہ خلیفے کا انتخاب نہیں ہو سکتا. صحیح تھی، کوئی طریقہ کار نہیں اسلام وضع کرتا. اور 3 طریقے کہتے ہیں کہ اسلام نے نفاذ کیے ہیں. ایک، بادشاہ کے باپ کے بعد بندہ بیٹا بنتا رہے. دوسرا، اسلام کہتا خلافت کا نظام بتایا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں، کوئی اور لوگ اس کو سارے منتخب کر لیں. اور تیسرا، جمہوریت کا نظام جو اب انسانوں نے بنانا شروع کر دیا. 3 نظام اس نے بنا کر پیش کیے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر اسلام کے اندر اس طرح کے 3 جو نظام ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اسلام کہتا بندہ اچھا آنا چاہیے، نظام کوئی سا بھی کر لو. ایسی بیوقوف ترانہ طریقے سے گفتگو کی اور ہر چیپٹر 4-5 چیپٹر چھوٹے چھوٹے بنا کر لکھے. بھی لوگ پتہ ہی سمجھتے نہیں کہ یار یہ عام آدمی جب پڑھے گا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا کہ یار میں کس. ناسبیت یہ کہتی اسلام نے مسلمانوں کو خلیفہ کے انتخاب کا کوئی طریقہ سکھایا ہی نہیں. یہ ناسبیت کہتی. میں آپ کو امام حسین کا مقدمہ بعد میں آئے گا. امام حسین جس کے لیے لڑے وہ بات تو پہلے سمجھی جانی چاہیے نا کہ امام حسین کربلا کیا کرنے کے لیے چلے گئے. یار کون سی آفت اٹھ گئی تھی مجھے بتا دینا. کعبہ کا حج نہیں ہوتا تھا، یزید خود کعبہ، یزید جماعت کراتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، جبہ کبا بعد درس دیتا تھا، حدیث شریف کا درس یزید دیتا. آپ نہ پریشان ہو وہ یزید شراب پیتا تھا، پیتا ہوگا، یزید زنا کرتا ہوگا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے. کرتا تھا نہیں کرتا تھا، کوئی دیکھنے کے لیے جاتا تھا کہ نہیں دیکھنے کے لیے جاتا. مقدمہ سمجھیں جو بات آپ کو میں نے سمجھانے کی. یزید اگر ابو بکر صدیق کی طرح کا کردار بھی رکھتا اور اس کی فضیلت آتی نا، پھر بھی ہم یزید کو خلیفہ نہ مانتے کیونکہ وہ غیر منتخب طریقے سے مسلمانوں پر مسلط ہوا تھا. مسلط ہو گیا مسلمانوں کے اوپر، متغلب. اور مسلط کی کوئی حکومت نہیں کہ مسلمانوں کی ول اور اس کی رضائے عامہ کے بغیر کوئی آدمی ہمارے اوپر آ کر حکومت کرنے لگ جائے. اس کی کیا کون ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر؟ ہمارے اوپر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے اندر اگر نبی موجود ہے نہیں تو ہمارے اوپر کسی کی اب حکمرانی صرف اللہ رب العزت کی، اس کی کسی اور کی حکمرانی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ متغلب، متسلط، شہنشاہ اور بادشاہ کہلانے کا جس کو حق ہے، ہماری جانوں پر، مالوں پر، اولادوں پر جس کا حق ہے. اور بے دریغ جب کہہ دے کہ ابراہیم اپنے پتر کو لٹا دے تو اللہ بندے کو اپنا پتر بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے گا. اللہ کہہ دے اپنی جان کے لیے ابراہیم لگا دے آگ میں چھلانگ، آگ میں چھلانگ لگانی پڑ جائے گی. اللہ کہہ دے محمد رسول اللہ تجھے مکہ بڑا پیارا چھوڑ کے مدینہ کی طرف نکل جائے، رسول کو مدینہ چھوڑنا پڑ جائے. فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہو موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا فرعون کے محلوں کو چھوڑ کر صحرائے سینا کے اندر چلا جائے موسیٰ ادھر وہاں پر چلا جائے گا. جہاں اللہ حکم دے گا نا ہم نے وہاں پر جانا ہے. اللہ جہاں پر حکم نہیں دیتا، اور کوئی بندہ ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر نہ دائیں کر سکتا ہے نہ بائیں کر سکتا ہے. وہ ہماری نہ مال کا، نہ جان کا، نہ اولاد کا، کسی شے کا حقدار نہیں کہ وہ ہمیں جب چاہے وہ جس طرف کو چاہے پھیر لے. وہ ہم پہ حکمرانی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا. ہاں اسلام کے وضع کردہ نظام کے ذریعے سے وہ ہمارے اوپر اگر حکمرانی کرتا ہے تو ہم اطاعت بھی کریں گے اور مانیں گے بھی. لیکن جہاں وہ ہمیں اس وقت بدکاری کا حکم دے دے گا یا ہمیں گناہ کا حکم دے دے گا، ہم اسی وقت اس کو چھوڑ کر پرے ہو جائیں گے. یہ اللہ پاک نے نظام کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی. اب ان کا کیا ہے، یہ جو آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں، یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ آ کے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے تلوار کے ذریعے سے. اور جیسے حضرت معاویہ کر گئے یزید کو ہمارے اوپر مسلط تلوار کے ذریعے سے، اور پیسے کے زور پر حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا ہمارے اوپر. اور کوئی بندہ اس کی خلافت کو نہیں مانتا تھا. اگر اشرف بشرف تھے بھی یا بعد میں نہیں بھی تھے یا موجود تھے، جسے بھی تھا، حضرت امام حسین جو تھے اشرف بشرہ سے بھی افضل سید اہل شباب الجنہ، کیوں نہیں اس نے ان کو بنایا؟ فضیلت حسین کی، اور بندہ وہ وہاں پر لگے بتائے نا حسین میں انتظام نہیں تھا، منتظم نہیں تھا. اور لوگ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ حضرت حسین، حسن بھی اس وقت ہوتا نا جو معاویہ نے کر چھوڑی تھی. حضرت حسن تلوار لے کے ویسے ہی میدان میں حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے جس طرح کربلا میں حسین تنہا کھڑا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کے دونوں کے موقف الگ الگ ہیں. موقع اور مناسبت کے اعتبار سے ایک نے پہلے نشتر لگا دیا اور ایک نے بعد میں جا کر خاموشی اختیار کر لی. خاموشی کسی وقت میں بہت بڑا کام دکھا جاتی ہے اور کسی وقت میں تلوار بہت بڑا کام دکھاتی. ہر وقت ایک ہی چیز نہیں ہر محاذ پر لڑی جا سکتی. اس لیے ان ناصرین کا یہ کہنا ہے
اور حدیثیں پڑھ لیں ان کی جا کے، اور ان کے ملانے جو پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ریالوں کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت کوئی نہیں ہے، ریال اور مال کھاتے ہیں، اور اس دن سے مال کھا رہے ہیں جس دن سے ان کو مال پر لگایا گیا ہے، جس دن سے ان کو یزید کو حکمران بنانے کی 56 ہجری میں حضرت معاویہ آپ خود بھی نہیں فوت ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد اپنی زندگی میں بیعتیں لینی شروع کر دی. اور اس وقت مولویوں کو حدیثیں نہیں یاد آتی کہ ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعتیں نہیں ہو سکتی. اور اٹھ کر صحابہ کرام نے کیا کھڑے ہو گئے، تو عبد الرحمن بھی اور سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تو مدینے میں آ کر ہم سے 2 بیعتیں لیتا پھرتا ہے، یہ کیا کیسر ہے یا کسرا ہے؟ اس وقت کی 2 بڑی کافر حکومتیں تھیں. کافروں کا حوالہ دیا کافر نے، صحابی نے کافر بولا ہے، کافر. کیسریہ کسرویہ، کسرا بادشاہ تھا اور کیسرا کیسر، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی، اور کیسر و کسرا نہیں نہ سمجھے جس دن اس دن آپ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ کو کچھ ہی نہیں پتہ چلا. حضور نے فرمایا تھا بس ختم، اب میرا دور آ گیا، کیسر کے بعد کیسر کوئی نظر نہیں آئے گا اور کسرا کے بعد کسرا کوئی نظر نہیں آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا اسی کو ماخذ بنا کے حضرت ابو بکر کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجمع کے اندر کہ یہ بیعت نہیں ہونی. یہ حکمرانیاں کہاں سے ہو گئیں؟ ہم یہ کیسر و کسرا کی حکومت نہیں لینے پڑیں گے. مروان نے جس وقت کہا کہ بیعت لو، اور مروان نے حکم دیا پکڑو اس عبد الرحمن کو، ابو بکر کا پتر، بی بی عائشہ کا بھائی، ہر وقت کہتے ہیں ام حبیبہ کا بھائی ہے حضرت معاویہ جی، یہ خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں، اپنے سے لفظ بنا لیے. وہ خال المومنین جو دوسرا تھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبت کے اور صالح لگتے تھے، وہ نہیں ماموں. ماموں نے ماموں کے اکرام پر جب جس وقت حکومت اٹھائی، اعتراض کیا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس نے کہا خذ پکڑ لو اس کو، گرفتار، اریسٹ ہم. اسی وقت اریسٹ کرنے کی کوشش کرنے کی اس کی کوشش کی، اور دنیا حیران ہوگی کہ یہ کس قسم کا ہے. اور وہ بھاگ کر اپنی بہن حتاشہ صدیقہ کے حجرے میں نہیں گئے. آپ کو اب سمجھاؤں کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ مجبوری کی بات ہے، ورنہ میرا جی کرتا ہے میں دماغ تھوڑوں کے ساتھ توڑ کے نا نبی کے دین کا نور اس کے اندر اندے دکن. وہ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، وہ نبی پاک کا گھر، رسول کا روضہ تھا جس کو تم دن رات دیکھتے ہو. میں جب مسجد نبی میں جاتا ہوں مجھے عبد الرحمن بن ابی بکر بھاگتا ہوا حضور کے روضے کے اندر نظر آتا ہے. آپ کی تو آنکھیں بند ہیں، آپ تو نفل پڑھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، میں نفل پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. میں نفل پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، میں وہاں دیکھنے کے لیے جاتا ہوں رسول کہاں گھوم رہے، نبی کے حجرے کے اندر کیا ہوا، نبی کے حجرے کس طرح گرائے گئے، اور کس بنا پر اور کن فاسق چیزوں کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کے حجرے گرائے گئے. اور اپنے سعودیوں نے ابھی تک محلات جمع رکھے کہ یہ ہمارے بزرگ ان محلات میں رہتے تھے، رسول کا روضہ گرایا گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کے نبی کے گھر کے ساتھ کیا ہوا؟ نہ نبی چھوڑا، نہ نبی کے اہل بیت چھوڑے، اور نہ نبی کا بیت ہی چھوڑا، کچھ نہیں سمت نے کیا. اور آپ پر یہ جو لعنت برس رہی نا ان ظالم فاسق حکمرانوں کی، اور پوری دنیا پر آپ پر مسلط ہے، اور آپ کے لڑکے لڑکیاں گناہ اور بدکاریوں کے سلام میں، یہ انہی کا لایا ہے، یہ پود انہی کی لگائی ہوئی، اور یہ بہار بھی انہی کی آئی ہوئی. یہ وہاں کی بہاریں جو انہوں نے آپ کے اوپر اس زمانے میں لگا دی. آپ کے بچے سرکش اور نادان، آپ کی بچیاں بدکار، آپ کا معاشرہ گناہوں کا، بدکاروں کا، ظالموں اور فاسقوں اور ہجڑوں کا، کنجروں کا معاشرہ، رنڈیوں کا معاشرہ جو بن گیا. یہ اسی وجہ سے ہو کہ اس دن یہ پودے لگائے گئے تھے. جب وہ پودے لگے اور انہوں نے پھر کانٹے نکالے، جیسے ببول کا اور ککر کا درخت جب لگاتا ہے بندے کو اس وقت نہیں پتا ہوتا اس نے کتنے کانٹے نکالے، جب نکل جاتا ہے پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے کانٹا ہی کانٹا ہو گیا، ساری تباہ بربادی ہو گئی. کس طریقے سے انہوں نے نبی کو پکڑ لو عبد الرحمن کو. عبد الرحمن اسی وقت وہاں سے نکل گیا اور جا کے عائشہ صدیقہ نبی کے روضے میں جا کر پناہ لے لی، بند کر لیا، اور کہنے لگا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ اپنے والدین کو اف نہ کرو، یہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اس کے بارے میں آیتیں اتری. بی بی عائشہ پکار اٹھی کہ سوائے میری پاکیزگی کے قرآن مجید میں ہمارے خاندان کے حق میں کوئی آیت نہیں آج تک اتری. اس کو کہنا پڑے گا. باقی جو ابو بکر کے فضائل بناتے قرآن میں آئے، قرآن میں بی بی عائشہ تو کہہ دیا سوائے اس کے ہمارے گھر میں کوئی نہیں کرے. یعنی ایک قرآن مجید کی ممبر پہ رسول پر بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید کی آیت کا شان نزول جھوٹا بیان کر رہا ہے، اور بی بی عائشہ صدیقہ اس کی تکذیب کر رہی نبی علیہ السلام کی بیوی. یہ جا کے نکال کے آپ پڑھتے کیوں نہیں ان حدیثوں کو؟ کام تو اس دن خراب ہو گیا جس دن اس نے کہا کہ یہ کیسر اور کسرا کی حکومت نہیں ہم نے چلنے دینی، یہاں پر ہم بادشاہی نظام نہیں آنے دیں گے. باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا پھر اس کے بعد بیٹا، ساری زندگی یہی ہوتا رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے جو حکمرانی دی اور یہ نظام حکومت دیا، اور ابو بکر اس پہ نظام حکومت پر رہا تو کسی وجہ سے رہا، یہ اس نے اس وقت بات کی. لیکن ناسبی بتاؤ کیا کہتے ہیں، ان کی حدیثیں جا کر پڑھے آپ کو پتا چلے گا ان حدیثوں کی. آپ کو کیا پتا بیڑا گھر کے نواسب کا قرآن مجید اور حدیث کے ذریعے سے ہوا ہے.
قرآن جس طرح خارجی جو تھے نا وہ قرآن کی آیت پڑھتے ان الحکم الا للہ، اللہ کی حکمرانی علی، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، قرآن کی آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا آیت سچی ہے پر پڑھنے والے جھوٹے ہیں، آیت سچی ہے پڑھنے والے جھوٹے ہیں۔ یہ کوئی لازمی ہوتا ہے کہ وہ بات سچی ہو، لیکن بیان کرنے والا بعض اوقات اپنے مقاصد کے لیے اس آیت کو استعمال کر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اٹھا کے کوئی بندہ کہہ دے میں سچا ہوں، قرآن سچائی ہے پر تو جھوٹا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ منافقین کے اندر، پیغمبر تیرے پاس آتے ہیں اور آ کر تجھے گواہی دیتے کہ اے نبی ہم تجھے رسول مانتے، خدا کی قسم۔ اللہ نے کہا بات سچی ہے نبی مگر یہ بندے جھوٹے ہیں، استعمال کرتے ہیں اس شہادت کو، شہادت کو محمد رسول اللہ کہنا، شہادو ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا ہے سچی بات مگر سچی بات کا غلط استعمال کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، اس کا مفاد نکالتے پورا پورا۔ جی میری آیت رکھی نہیں سامنے آپ نے، قرآن مجید کی آیتوں نے ان کا بیڑا کر دیا۔ اور قرآن کیوں؟ قرآن کہتا ہے جب مجھے کوئی ہدایت کے لیے پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے مقصدوں کے لیے پڑھے گا تو اس میں گمراہی پائے گا اور گمراہی اس کو مل جائے گی اور وہ گمراہی لے کر دفعہ دہان اور جہنم میں چلا جائے گا۔ اور حدیثوں نے بیڑا کر دیا مسلمانوں کی کہ یہ حدیثیں کس طرح کی دنیا کے اوپر آ گئی ہیں۔ حدیثوں کے اندر کس طرح کے حکمرانوں کی تعریف کرا۔ رسول اللہ نے کہا تمہارا حکمران برا ہو جائے، بدکار ہو جائے، کوڑے مارے، تمہارے کچھ کرے، تم نے بولنا نہیں ہے۔ بخاری مسلم جا کے نکال کے پڑھ لیں، یہ سیاستہ کی کتاب حدیثوں میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، جا کے آپ کو دیکھنی پڑیں گی ان خلیفوں کی حدیثیں۔ رسول نے کہا کچھ کرے، مال لوٹ لے، پیٹھ پہ کوڑے لگائے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایسے وقت میں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا تو خاموشی اختیار کر لے، اپنے گھر میں بیٹھ جا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور اپنی شریعت پر نبی نے کہا کہ شریعت ہماری کے اندر یہ ناسبیوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور کیوں؟ خدا نے اپنی یہ کہتے ہیں خلیفہ کے خلاف اگر کوئی عدم عدل پر آواز اٹھائے وہ اللہ کے یہاں مجرم ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، ان آیتوں کی بنا پر۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں آئی، اب کوئی بندہ خلیفے کے خلاف بولا تو وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کیونکہ کیوں وجہ کیا؟ کیونکہ خدا نے اپنے شریعت میں یہ حکم دیا ہے کہ ظلم پر خاموشی کے احکامات اللہ نے اتارے۔ اللہ اکبر، یہ سنتے جائیں، پڑھتا جا اور شرماتا جا، جس کو کہتے اقبال نے کہا پڑھتا جا اور شرماتا جا۔ اگر یہی ہے تو آپ شرمائیں، اس دین کے اوپر آپ کو فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جس دین کے اندر مظلوم چپ ہو جائے، خاموشیاں اختیار کر لیں اور خدا ان کو بولنے پر سزائیں دے، یہ دین ہے؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ ان دین عند اللہ الاسلام ہے، دین اس کام کے لیے ہے۔ اگر یہی دین ہے تو یہ دین پہلے چل رہا تھا اس زمین پر، کیسر بھی چلا رہا تھا، کسرا بھی چلا رہے تھے، روم اور ایران کی حکومتیں تھیں، ظلم کی حکومتیں تھیں، لوگ اس وقت چپ کر کے بیٹھے تھے، اللہ جزا دے دیتا۔ کس لیے نبی لے کر آیا ہمیں یہ بتا دے۔ سوال ہے خدا کا ہم پر، ہم خدا پر قیامت کے لیے خدا سے سوال کریں گے کہ جو دین تو لے کر ہم تک پہنچا اس دین کے اندر تو یہ تھا کہ مظلوم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی خاموشی کی آواز نہ نکال لیں۔ یہ بتائیں نا آپ ہمیں کس لیے ہم بولتے ہیں ان کے سامنے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جو بولے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، آپ کی حدیثیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں۔ اور خاموشی کے اوپر اس کو کہا خاموشی اختیار کر لے، چونکہ تو بولا ظلم پر اس لیے میں تو جہنم میں ڈال دینا۔ جہنم میں کیوں ڈالنا؟ کیونکہ تو نے میرے حکم عدولی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان کی سائنس اور ان کی منطق ہے۔ بھی کیا کرنا ہے؟ خلیفہ بے دل ظلم کرے تو اس ظلم پر بولنا نہیں، یہ اللہ نے بنا دیا قانون۔ اگر بندہ بولا اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ بندہ پوچھے یا اللہ میں کیوں بولا؟ اور اگر تم میرے خلیفے کے آگے نہیں بولا، سنیں ان کی بات، ان احمقوں کی باتیں سننے آپ۔ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو نے حکم عدولی کی اور اسی پر اس کو عذاب ہوگا، اور اگر تلوار اٹھائے تو وہ باغی ہو جائے گا، اور اگر وہ باغی ہو جائے تو خلیفہ کو حکم ہو جائے گا اس کا قتل کر دیا جائے۔ تلوار اٹھائے، اپنے حق کے لیے اس سے تلوار اٹھائی، وہ قتل ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کا صاحب کہ مظلوم کو حق کہہ کے وہ بس خاموش رہے، بولے نا۔ وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتا، وہ وہاں بولے۔ خلیفے کے خلاف آپ کس طرح سے بحثیں ہوئی، اتنی موٹی کتابیں فقہا نے اور ان کے مولویوں نے، ملانوں نے ان کی شرح لکھی۔ آپ 24 صدی، یہ 14 صدیوں سے آپ جو خاموش کر دیے گئے ہیں، آپ کو احکام سنا کر خاموش کر دیے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہ بات تب کرتے ہیں اور ادھر سے کیا کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ کے دور کے لیے یہ روایتیں لے کر آتے ہیں، اور ادھر کیا کہتے ہیں؟ او جی عمر ابو بکر کا دور بے مثال تھا، لسانی تھا، نظیر اس کی کوئی نہیں ملتی، کمال کا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر آزادی تھی، لوگ خلیفے کو کہتے تھے خلیفہ جی آپ نے یہ کپڑے کہاں سے لے لیے ہیں؟ لوگ خلیفے سے پوچھتے تھے آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ خلیفہ کہتا تم لوگوں نے ان کو کب سے غلام بنا لیا؟ جب سے یہ تو پہلے آزاد تھے، تمہیں کیسے ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تم نے ان کو دوبارہ سے غلام کیسے بنا لیا؟ یہ جی حضرت عمر کا سنہری دور۔ ادھر کچھ قانون، جب ابو بکر عمر کی حکومت بیان کرنی ادھر کچھ قانون، جب ادھر آ جائے
تو ادھر کچھ کو نہیں. یہ آپ کو یہ ناسبیت کا مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کے پیچھے اس نے جو محنت کی ہے نا، اس کتاب والے نے اخیر کر دی. یہ صلاح الدین یوسف اتنا پریشان ذہن تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، غبی الذہن دماغ تھا، کوئی نہیں. ایک آدمی بہت عربی لکھتا ہے، اردو لکھتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا لکھے جا رہا ہوں کیا نہیں لکھے جا رہا ہوں، اس کو کیا پتہ. اور لوگوں نے اٹھا کے، اور جماعت والوں نے اس کا کوئی حشر نشر نہیں کیا، کیونکہ جماعت اب کھوکھلی ہوگی، اس کو صرف احتجاجوں سے شوق ہے. امیر کو شوق ہے. 5000 ووٹ ختم کر دیے مودودی کے لڑکے نے پچھلے دنوں بتایا کہ چور سراج الحق. وہ 5000 ووٹوں کا کیا بنا جو منور حسن آخری تقریر میں کر کے گیا کہ وہ تقریر کے اندر کہ 5000 ووٹ آئے ہی نہیں ہمارے بارے میں منور حسن کو ہٹانے کے لیے کہ وہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے فلانے کے فلانے، اس کو اٹھاؤ اور سراج الحق کو بنا دیں. یہ جماعتوں کا بیڑا گرک. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آپ امام حسین ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ یہ حجاز ایک قافلہ کے اندر کوئی حسین نظر نہیں آنا آپ کو. یہ سعید بنا ہوا ہے، یہ الیاس بنا ہوا ہے، یہ فلانا بنا ہوا ہے، یہ عاقب سعید کے بعد فلانا آ گیا، یہ شجاع الدین آ گیا، یہ نہیں نظر آنے. نظر کس طرح نہیں؟ یہ بیعتیں کر چکے نظریہ یزیدیت کے اوپر. آپ کو کیا پتا ان کے زبانوں پر کچھ اور ہے. جس طرح شاہد اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ منافقین، اور ان کے اندر پیٹوں کے اندر وہ منافقت بھری ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی تک کربلا آئی کیوں نہیں؟ منصورہ قتل کیوں نہیں ہو گیا؟ تنظیمیں سلامی اڑا کیوں نہیں دی؟ ان کو پتہ یہ ہمارے ایجنٹ ہیں اپنے، یہ ان کے ایجنٹ اور کام کرتے ہیں. میں آپ کو بات بتا دوں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. آپ دبائے گئے ہیں اور آپ کی توجہ اس جگہ سے ہٹائی گئی ہے جس جگہ پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے تھی. جس جگہ پر آپ کی توجہ ہٹائی گئی، جب توجہ ہی ہٹ گئی ایک آدمی کی گاڑی چلاتے ہوئے، اب گاڑی جا کے ٹکرائے گی، برباد ہو جائے گی، جہاں سے مرضی کر لے. فوکس سے ہٹ جانے والا آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے. اور کوئی جذباتی بات نہیں، آپ کو میں سنجیدہ انداز سے بیان کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہوں کہ قائد صاحب کسی جذباتی میں کہاں پہ جذباتی؟ میں اپنے موقف کو سنجیدگی کے ساتھ اور حتماً پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بھی یہ میرا موضوع ہے، اور یہ موضوع میں نے جس سے سیکھا ہے مولوی اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے، مجھے فخر ہے اس پر، اور میں اس کے شاگرد ہونے پر اپنا فخر کرتا ہوں کہ میں اگر نہیں بھی لوگ مانتے نہ مان، میں جو پتہ ہے اس کے قدموں سے مجھے یہ راہ لینی پڑی. اگر میں اس کی راہ نہ لیتا، مجھے پتا تھا کہ یہ دین کا کام کرنا دنیا کا کیا، پھر یہ قرآن کی تفسیریں پڑھنی اور کیا حدیثیں پڑھنی. میں کوئی صوفی ہوں؟ اگر یہی کام کرنا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف خاموش ہو جائیں اور کوئی تیاری نہ کریں اور انقلاب نہ لے کر آئیں اور خدا کے دین کو نفاذ نہ کر دیں اور خدا کے دین کو پوری دنیا میں نہ لہرا نہ دیں نبی کا جھنڈا، تو صوفی بن جاؤ. اس سے اچھی وہ خانقاہ اور وہ گفا ہے اور وہ غار ہے جس کے اندر بیٹھ کر ایک صوفی اللہ 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 کی آواز نکالتا ہے. اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ دلگیری. فقر حسین والا اختیار کر جس کے اندر تلوار نکال لی جائے. یہ فقر نہیں ہے، یہ فقیری ہے، بکاری پن ہے جو اندر بیٹھا تسبیح پہ تسبیح تسبیح پہ تسبیح 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 کر گرا رہا ہے. کوئی تیری تہجد نہیں اور یہ تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال نے کہا یہ شب آہن نیم آہی، اقبال نے کہا آدھی رات کے وقت رونا اور تہجدیں پڑھنی اور ذکر کرنے خدا کے اور قرآن مجید کو سینے سے لگانا اور حج کرنے. حج پالتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ حج پالتا ہے، جہاد کو پالتا ہے. حج کرنے والا بندہ اگر اس نظریے سے حج نہیں کرتا جیسے ہم بتا رہے ہیں، وہ اس کو کیا پتا یہ کوئی اللہ پاک نے گیڑے لگوانے تھے کھانے کعبے کے، یہی نہ لگوا لیتا. آپ کو کہتا جہاں ہر کام ادھر ہو رہا ہے وہ کام کرانے کے لیے ادھر کیوں بلاتا ہے؟ حج پالتا ہے آپ کے قلب کے اندر خدا پر قربان ہو جانا، بیت اللہ کے گردا گرد حفاظت کرتے رہنا اور زندگی کی دوڑ میں خلافت کے نظام اور خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے صحیح کرنے کا نام حج ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں صحیح کر کے بقایا کہ بھاگ، اتنا بھاگ اور بار بار بھاگ اور ایک ہی شے کے پیچھے بھاگ اور بھاگتا رہے اور ہمیں بھاگ کر دکھا کہ زندگی کے ہر میدان میں تو ہمارے دین کے غلبے کے لیے بھاگتا ہی رہے گا، تو بھاگتا رہے گا. اور یہ بھاگنا فقط بھاگنا نہ ہو جائے کہ تو بھاگے اپنی عالمیت کو جھاڑنے کے لیے، اپنے تقدس کو جھاڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے طواف رکھ دیا گیا کہ ہمارے لیے صرف تو بھاگے گا. وہ بھاگنا کیا ہے؟ ہمارے گرد گھومنا ساری زندگی. کعبہ کا کی طرف جانے والا ہر قدم اپنے اندر ایک کربلا رکھتا ہے. اگر ایک آدمی کو نہیں سمجھ آتی کعبہ کے وہ قدم کیا ہیں جو اٹھے نا، جو کربلا کی جانب جائیں نا، جو کربلا کی طرف لے کر نہ جائیں، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اگر نماز شب میں آپ کو یہ خون نہیں ملتا اور یہ حوصلہ نہیں ملتا ہے کہ آپ کو کربلاؤں میں جانا ہے تو نماز شب چھوڑ دے. تہجد کی نماز کوئی پڑھنے کا آپ کو فائدہ نہیں. یہ آنسو اور یہ گریہ زاری خدا کو کچھ نہیں چاہیے. یہ تہجدیں، یہ اشراق اور یہ ساری چیزیں چاشتیں پڑھنی کس کام کی؟ یہ زکوٰۃ و صدقہ، نماز و، اقبال نے کہا نماز و روزہ، حج و قربانی سب باقی ہیں
مگر تو باقی نہیں۔ اگر آپ ہی باقی نہ رہے، آپ کون ہیں؟ اس پر میں نے گفتگو ابھی کی نہیں پچھلے دنوں کے اندر، وہ 10 خطبے لگا کے یہ خود جابی سے خدا جابی تک کی چیزیں پڑھائی نہیں ابھی تک نامکمل، مجھے محنت کرنی پڑی کہ تو باقی نہیں، سب کچھ باقی، سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ امام حسین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اس بنا پر نہیں کیا گیا، امت کو بھول گیا اپنا آپ، اس لیے ان کو ان کا پن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھلا کے رکھ دیا کہ تم کچھ بھی نہیں رہے۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں آتا ہے جب انہوں نے ہم کو بلا دیا ہم نے ان کو بلا دیا، وہ بھول گئے اللہ کو، اور وہ اللہ کے حسین نے اللہ کو یاد رکھا، حسین کو اپنا آپ یاد رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا کہ میں کون ہوں، میں تو وہ قربانی کا بچڑا ہوں، میں وہ شے ہوں جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں آئی تھی، مجھے جانا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ اس لیے اقبال نے کہہ دیا تھا سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، جو اسماعیل کی جگہ پر جب دمبا آیا، وہ دمبا کون تھا؟ وہ حسین ابن علی ہی تو تھا، اور کون تھا جو اس کی جگہ پر آیا؟ یہی تو بات سمجھنے کی۔ اور فرماتے ہیں عجیب و غریب، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، شد پریشان، کبھی کہتا ہے خلافت میں خوبیاں ہیں، سن لے اس کا نچوڑ کیا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے خلافت میں خوبیاں ہیں اور ملوکیت میں بھی خوبیاں ہیں اور جمہوریت میں بھی خوبیاں ہیں، اگلے چیپٹر میں جا کے کیا کہتا ہے، خلافت میں بھی خامیاں ہیں، ملوکیت میں بھی خامیاں اور جمہوریت میں بھی خامیاں ہیں، پھر کہتا ہے فرد بھی ٹھیک میں بھی خامی ہو سکتی ہے اور فرد میں خوبی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کیا کیا جائے، کچھ نہ کیا جائے، بندہ ڈھونڈا جائے، کوئی بندہ اوپر آ جائے اچھا اور ہینڈسم سا، جس کی بنا پر انشاءاللہ ساری قوم ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو وہ شفا ہو رہی ہے ہینڈسم اور اچھا ایماندار لانے کے لیے، آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوئی نا، ابھی تو آہستہ آہستہ، ابھی تو کیا ابتدائے عشق قہر ہوتا ہے، کیا آگے آگے جا دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا نا۔ اور آپ نے جو وہ غلطی کی، محدود یہ غلطی ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، یہ صرف غلطی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی غلطی امت نے کھڑے ہو کے ساتھ ہی دیا، اس دن ذرا سی غلطی ہوئی، ٹرین جا رہی تھی، اس جنکشن کی بجائے اس جنکشن پہ ڈال دی گئی خلافت کی راہ لینے کے لیے، وہ اس وقت معمولی سا چینج ہوا، کہ کیا ہوا، بیٹے کو بنا دیا، کوئی قیامت آ گئی، معمولی پھر کیا غیر معمولی بن گیا، اور آج تباہیاں اتر گئی اس معمولی غیر معمولی کی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ معمولی اللہ کے پیارے نبی نے کہا سواء السبیل، قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ، سیدھے راستے سے معمولی سا انحراف ہوا، تباہی کا راستہ اور بربادی کا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کے کنارے کنارے بھی نہیں چلنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، فرمایا خبردار جو جانور اپنی محدود باڑ اور اپنے مالک کی محدود باڑ کے کنارے کنارے چرتا ہے نا، وہ ایک دن وقت آئے گا وہ باڑ کے دوسری طرف بھی سبزہ دیکھ کر چلا جائے گا، وہ ادھر بھی چلا جائے گا، اندر رہنا، دین کے وسط میں رہنا ہے، ایک دن بھی نہیں میں آج گناہ کر لوں گا کل چھوڑ دوں گا، میں آج ان کے کافروں کی بدکاروں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، میرا کیا جاتا ہے، فرمایا چلا جانا ہی تیرا سارا کچھ، صراط مستقیم کے وسط میں رہ، وسط میں جہاں سارے اکٹھے بچ کے رہے، اپنے آپ کو راستہ بڑا ٹیڑھا اور خوفناک ہے، بگڑ گیا تو تباہی ہو جائے گی، یہی معاویہ بن ابی سفیان نے کیا، مسلمانوں کو سواء السبیل صراط مستقیم سے ہٹا کر الٹی راہ پہ لگا دیا، اس وقت لوگ کو یہی لگا اپنے بیٹے کو بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ چل گیا 2-3 سالوں کے اندر کہ کس طرح کعبہ شریف اجڑ کے رہ گیا، کس طرح مدینہ شریف برباد ہو کے رہ گیا، دنیا نے دیکھ لیا اسلام کے 2 مرکز سے، ایک مکہ المکرمہ اور مشرف کعبہ مشرفہ، اور ایک روضہ انور ہونے کی وجہ سے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھر ہوا جو ہوا اور صحاب قتل کر دیے گئے اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی، صرف اپنی خلافت بچانے کے لیے کعبہ بھی آگ لگتی، کہتے کعبے کو آگ لگا دی جائے، اور یہ مانا خلاف اس کے اندر کہ ہاں ان کے دور کے اندر کچھ برے افعال اگر ہو بھی گئے تو اس میں کیا ہے، لیکن وہ سلطنت بچانی چاہیے، یہ کعبہ جل جائے مکہ مدینہ اجڑ جائے، میری حکومت پھر بچ گئی حکومت، ظالم ناسبی تو دنیا میں سے چلا گیا، اور امام حسین کی مخالفت کر کے گیا، اور یزید کو رضی اللہ کہتا تھا خدا کے ہاں جواب دیتا ہوگا تو اللہ کے ہاں، اللہ پوچھتا ہوگا تجھ سے کہ تو نے کیا کر کے آیا، تو وہاں پر امت کو گمراہ کر گیا، اور سن لیں اس کی غلطی اگر آپ نے مان لی اور اس کی غلطی پر آپ نے عمل کیا، اس کو تو چاہے اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس سے کوئی سوچنے میں غلطی ہو گئی، آپ جہنم میں سارے چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا اگر اس نے غلطی کی، تیرے بعد میں کاشف خطبہ نہیں دیتا تھا، مولوی اسحاق نہیں خطبہ دیتا تھا، سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو، یہ کون بندہ کہتے ہیں اس میں، اور فرماتا کہتا جی یہ ایسا ہے، کیوں، اور قرآن مجید کی ایک آیت لے لی جو قرآن مجید میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نے ایک ملکن، ہم نے ایک بادشاہت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے وہ بادشاہ، اس بادشاہت کا غلط مفہوم لے لیا، اور اس کا بادشاہت کا مفہوم یہ لے لیا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا، یہ مفہوم لے لیا، یہ اس ناسبی کا علم ہے،
کاش اس کو یہ اس کا دماغ کام کرتا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس حاشیے پر کیا لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، یہ پڑھ ہی لیتا. لیکن اپنی تفسیر چونکہ اپنے حلقے کے اندر باندھ رہے نا، اس لیے ہم نے تفسیر اور حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی بھی. نبی علیہ السلام نے کہا کوڑے مارے مال چھین لے، تم نے اپنے حکمران کے خلاف نہیں بولنا. واہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں آپ قرآن مجید کہتا ہے کہ کہاں گئے وہ لوگ اہل ایمان مستضعفین فی الارض، جو زمین کے اندر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، وہ ان کو آوازیں دے رہے ہیں آؤ ہمیں آ کر چھڑاؤ ان مشکل علاقوں کے اندر سے. کشمیر میں لاک ڈاؤن ہو گیا، فلسطین میں مر گئے، خزاں میں مر گئے، ادلب میں مر گئے، شام میں مر گئے. تم حکمرانیاں کرو گے، کہتے جی ان کے ساتھ دوستی کر لو. دوستی کر لی، اکل پرسوں اور آئے گی، پھر دوستیاں پہ دوستیاں ہوں گی. ان کے منہ پر پھٹکار جو ایسے حکمرانوں کے اوپر اس طرح کی کہتے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. آپ کو ان کی حکمرانی سے ٹکا نہیں ملنا، اور جہنم آپ کو ساتھ بھی اللہ نے ڈالنا. کیوں؟ ان کی حمایت میں تم نے جہنم کو ٹکا نہیں ملنا. آپ کو ایک ریال نہیں دینا، یہ وہابڑوں کو ایک ریال نہیں ملنا. ان کی باتیں کر کے بڑے بڑوں نے کھا جانا ہے. چھوٹے چھوٹے کتے بلے جو ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملنا، 1 روپیہ بھی نہیں ملنا. اور فری کی ان کی کیا ہے، ان کی حمایت کرتے. آپ بھی ہٹ جائیں ان حکمرانوں کے لیے. آپ جو لڑتے ہیں اور میرے گلے آ کے پڑتے ہیں، کسی کے گلے پڑتا پھرتا ہے، ہٹ جائیں. چوانی نہیں آپ کو ملنی، دمڑی نہیں آپ کو ملنی، لیکن صرف کفر کی تائید کرنے میں اور ظلم کی تائید کرنے میں آپ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کہ جو لوگ پوجا کرتے تھے کہاں وہ لوگ؟ ان طاغوتوں کی. طاغوت کا اللہ پاک نے قرآن طاغی، حد سے بڑے ہوئے سرکش اور نافرمان. خدا نے فرمایا اٹھا کے آپس میں مکالمہ دونوں کا کراؤں گا. وہ طاغوت یہ کہیں گے اللہ ہم نے انہیں کب کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں، اور وہ اللہ سے کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اب عوام کو تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نا ریلیف دیتا بھی، انہوں نے گمراہ کیا، عوام تو بولی پڑی. اللہ نے کہا تم خود بولے والے، تم بھی ایسے ہی تھے، یہ بھی ویسے تھا. کاٹھے جہنم میں جائیں گے، عوام بھی ساتھ جائے گی، لیڈر بھی ساتھ ہی جائیں گے. ساری کی ساری یہ ہینڈسم جتنے یہ بھی جائیں گے، اور جتنے ہینڈسم کے یار یہ بھی سب جہنم میں جائیں گے. ایم پی ایس کے جتنے یار چلے جائیں گے ادھر ہی. میں ننگی بات کرنے کے آج آپ کو کسی مغالطے میں نہ رکھوں. مغالطوں میں جو رکھ جائے پتہ نہیں کس وقت جانے کب وہ موت کی گھڑیاں آ جائیں. خدا ہمیں اپنے سامنے پیش کر لے. ایک تو ہم ویسے ہی مال کے لحاظ سے بدکار ہیں، اوپر سے ایک عقیدہ ہے وہ بھی چھن گیا، تو کدھر جائیں گے مجھے یہ بتائیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے. اگر عقیدے ہی خراب نکل آئے، عمل تو خراب ہیں ہی ہیں، عقیدہ بھی خراب ہو گیا تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے؟ وہ عاملو کدھر چلا جائے گا؟ عاملو صالحات کا والی تو درجہ آنا ہی نہیں آپ کی بخشش کا. کوئی بندہ کہ میں اپنے مال کی بنیاد پر بخشا جاؤں، عاملو پہ جان چھوٹنی جس کسی کی بھی چھوٹنی، اور وہ بھی اگر فاسد ہو جائے اس کی بھی آپ نے حفاظت نہ کی تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اور اس کے اوپر میں پڑھنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، ناسپیر کا مقدمہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس پر یہاں لکھتا ہے کیسریت و کسرویت، ٹھیک ہے نا، کہ کیسر و کسرا. کہتا ہے جس طرح آج کل بیلٹ بکس کے ذریعے سے خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے، یہ خالص ان غیر مسلم قوموں کا فعل ہے جو کیسر و کسرا کے وارث و جانشین ہیں. اگر اسلامی مملکت میں بھی انتخاب کا یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ فعل بھی بجائے خود اپنے اندر کوئی قباحت نہیں رکھتا جس کی وجہ سے حرام کہہ دیں. ووٹ دینا کوئی کہتا کوئی جرم نہیں، ووٹ کا طریقہ اختیار کرنا، اور یہ کوئی مقبول دلیل نہیں، یہ کافر قوموں کا طرز اور شعار ہے نہیں. اسی طرح خلفائے راشد. اب کیا کہتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت معاویہ کو شاہانہ شان و شوکت میں دیکھا، اور حضرت عمر نے فرمایا آ کس رویتن یا معاویہ کیا تم نے کس رویت اختیار کر لی؟ یعنی تو اب ایران کے بادشاہ کی طرح سے طرز زندگی تم نے اختیار کر لی. حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم ایسی سرحد پر ہیں جہاں ہر وقت دشمن کا سامنا رہتا ہے، میں اگر اس طرح نہ کروں تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے. میں ان پر اسی طرح روب ڈالے رکھتا ہوں، اس میں اسلام کی عزت اور سربلندی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ترک کر دوں. جناب عمر نے کہا جب بھی تم سے کسی ایسی بات پر بحث کی جس سے تم پر حرف گیری کا وہ پہلو نکلتا ہو تو تمہاری وضاحت کے بعد میرا ایسے حال ہو جاتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا میں تمہیں اس طرح کرنے سے روکوں یا روک دوں. سن لی بات؟ اب سنیں اس بات کو. نیچے کا حوالہ دیا تاریخ تبری، طبع جدید البدایہ و نہایہ مقدمہ ابن خلدون. یہ حدیث کی کتاب ہے. جب ہم کہیں امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں حدیث کی کتاب ہے، نکال کے دکھائیں کہاں اس کی سند. یہ حدیث کی کتاب ہے تبری. مجھے یاد ہے میں مولانا مرحوم کے پاس اکثر آپ کو واقعہ سناتا ہوں بھی، ایک بہت بڑے عالم نا، سب سے بڑا ناسبی جو تھا محمود احمد عباسی، اس کے گھر میں گیا اور وہ ایک دن وہاں پر بیٹھا تھا. وہ ہر بات پر کہتا تھا تبری نامعتبر ہے، تبری نامعتبر ہے، یعنی معتبر کوئی نہیں، اس کی کب ہم بات مانتے ہیں، جھوٹا ہے راوی جو یہ کہتے ہیں. اس بیچارے کو وہ امام تھا اپنے دور کا، یہ کہتے شیعہ ہے نامعتبر ہے، جھوٹی روایتیں لے کر آتا ہے، تبری نامعتبر ہے. تو ایک دن کہتا جب میں گیا اس کے گھر میں
تو کہنے لگا میں نے اسے کہتا ہے واقعہ سنا رہا، کہتا ہے امام حسین کو سرسام ہو گیا تھا اور وہ اپنی ناک میں نا گنا گنا کر کے بات کرتے تھے، توہین کی امام حسین علیہ السلام۔ تو میں نے کہا اس وقت اس سے پوچھا کہ جناب یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تو کہتا ہے یہ تبری میں لکھی ہے۔ تو کہتا ہے یہ وہی تبری ہے نا جو نامعتبر ہے؟ جب میں حوالہ دوں تو نامعتبر ہے، جھوٹی روایتیں، تبری جھوٹا ہے، اپنا حوالہ دینا کہ تبری میں لکھا ہے، تبری نامعتبر۔ تو میں اور مولانا جب گفتگو کرتے تاریخ کے اوپر تو آپس میں ہم دونوں نے نا ایک بات بنا لی، کوئی بات ہوتی میں پوچھتا مولوی صاحب یہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتے تبری، تو میں کہتا وہ تبری جو نامعتبر ہے، وہ ہنس پڑتے، اور کبھی وہ دیتے میں دیتا تو کہتا یہ تم نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا تبری میں، تو کہتا یہ وہی تبری ہے جو نامعتبر ہے۔ جب یہ میں آپ کو قصے کے طور پر استاد سے جب سیکھا میں نے تو اس طرح سیکھا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تبری نامعتبر ہے، اس کا حوالہ جھوٹی حدیث بیان کی، جھوٹا قول حضرت ان کے اوپر حضرت عمر کے اوپر لگایا، اور وہی حضرت عمر کہتے جی حضرت عمر کو کے مطابق قرآن مجید میں اتنی آیتیں اتری ہیں، پردے کا تو حکم ہی کہتے حضرت عمر کے کہنے پر اترا ہے۔ اور ایک دفعہ حضور پاک کہتے بات نہیں مانتے تھے تو اللہ نے عذاب بھیج دیا تھا، یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی، عذاب بھیج دیا تھا کہ تم عمر کی بات کیوں نہیں مانی جہاد کے مسئلے میں، اس کی رائے زیادہ اچھی تھی۔ اب عمر کہہ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے کس کے اوپر؟ معاویہ کے اوپر، اور حدیث کیا ہے؟ تبری کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آگے لکھتا ہے ایک جگہ پر یہ بات آگے اور لکھتا ہے، اچھا ادھر سے یہ بات، ادھر سے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی۔ یہ پہلا جو میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا ہے یہ 79، ٹھیک ہے نا، 79 نمبر پیج ہے۔ اب آپ کو میں کون سا پیج پڑھ کے بتا رہا ہوں؟ 85 نمبر، ادھر بات کر رہے ہیں، عنوان ہے خلافت راشدہ اور ماں بعد کی حکومت میں فرق کی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ جو خلافت والی حدیث ہے یہ علماء نے صحیح نہیں سمجھی، اس کا مطلب یہ لینا کہ اس خلافت کے بعد دوسرا سراسر غیر اسلامی اور جاہلی حکومت کا دور تھا، قطعاً غیر صحیح ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے امت مسلمہ میں کسی نے اس مفہوم کو لیا، اس مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اس میں ملوکیت اور دنیا داری کی کچھ آمیزش آ جائے گی، چلو دودھ ٹھیک رہے گا، اس کے اندر 2 قطرے پیشاب کے پڑ جائیں گے، پھر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا لوٹا پیشاب کا ڈال دیں گے، لوٹا پیشاب ڈالنے کے بعد اگلا حکمران آئے گا اس کے اندر ٹینک ڈال دے گا، پھر اخیر کیا آ جائے گا؟ پیشاب ہی بن جائے گا۔ تیرا بیڑا غرق، تیرا تو کہاں پر جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور فرمایا یہ مطلب نہیں کہ بالکل خلافت کا خاتمہ ہو جائے گا، جس طرح کہ آج کل کے بعض مفکرین باور کراتے ہیں۔ مفکرین مولانا مودودی تو بڑا کون سی، انہی کو کہتا ہے نا یہ سارا ایک طرف۔ یہ اب آگے دیکھ لیں، پہلے یہ تشریح کرتا ہے، اب ابن خلدون کا مقدمہ، سارا انحصار ابن خلدون کا مقدمہ، اور پڑھ جائے ایسے ہی نہ آپ مانا کرے ابن خلدون ہوا بنا لیتے۔ جب یونیورسٹیوں کالجوں کے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ایک آدھ کتاب کو پڑھ کے جی ابن خلدون کا مقدمہ بڑی شاید، نکال کر دیکھ لیں ابن خلدون کا مقدمہ، میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ابن خلدون کا نکما آدمی اور امت کا جی بہت بڑا آدمی، اسے تجزیہ کر دیا، جی ایسے کر دیا، فلانا کر دیا، پڑھ لیں جو کفر کی تہذیبیں تھیں وہ اس نے آپ کو بتو دی، اور اس کے اندر کوئی نہیں۔ ورنہ ابن خلدون تو امام حسین کی کربلا کے اوپر رویا ہی پڑا ہے، وہ تو رویا، وہ تو بات تم مانتے نہیں۔ اب کیا کہتا ہے ابن خلدون نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الخلافت فی امتی 30 سنہ ہے نا، یہ روایتی جھوٹی۔ پچھلے صفحے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ روایت صحیح ہے، مطلب یہ ہے۔ اگلے صفحے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ 86 نمبر پر 85 پر کچھ 86 پر کچھ شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہے۔ کون پڑھے گا ان کتابوں کو؟ کون تجزیہ کرے گا؟ حدیث کے علم میں کون غوطے لگائے گا؟ یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی کے اندر لکھ کے جا کے مر گئے، دارالسلام سے لاکھوں روپے کی، اور سعودی عرب اس کا قرآن مجید تقسیم کرتا ہے، یہ حال ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ریالوں نے کیا کچھ کرایا ہے؟ اللہ کے بندے، آرام کی جو زندگی ہوتی ہے نا، جو آرام، مجھے تو بندہ آرام کرانے لگ جائے، وہ میرے پہ پیسے خرچے کرنے لگ جائے، میں نے تو وہ بندہ آئے گا اپنا جو حرام اسے حلال کرائی جائے، میں نے آرام کی زندگی ترک کرنی۔ کون جو ساون بادوں کے اندر جا کے باہر بیٹھے اور دم اٹھتا ہے اس دور کے اندر، اے سی کے اندر جو مزے کوئی اور چیز ہے؟ مجھے کو فری کر دے کہ آپ بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کر پڑھے پڑھائیں، اے سی لگا ہوگا، دنیا لاکھ روپے بل بھی آیا ہم دیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر، ہو گیا نا زبان بند دنیا کے اندر۔ انسانوں کی زبان اور حکمرانوں کی زبانوں نے جس طرح سے، حکمرانوں نے جس طرح علماء کی زبان کو بند کیا، سونے کی زنجیروں کے ساتھ بندھا۔ یاد رکھیں وہ لوہے کی زنجیریں مجرموں کو دیتے ہیں، لوہے کی چیزیں مجرموں کے لیے، باغیوں کے لیے ہیں، تلواریں لوہے کی باغیوں کے لیے، ڈھالیں لوہوں کی باغیوں کے لیے، جیلوں کی سلاخیں بھی لوہے کی، لیکن علماء کو قید کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی زنجیریں بنوائی جاتی ہیں، سونے اور چاندی کی جیلیں بنوائی جاتی ہیں۔
سونے اور چاندی کے ان کو کھانے پیش کیے جاتے ہیں اور برتن پیش کیے جاتے ہیں. 2 طرح کے قیدی بنائے جاتے ہیں. ایک وہ جو سرکش اور نافرمان ہو جائے ریاست کے, ان کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے لیے سب کچھ لوہا 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 اور بھوک اور پیاس اور سب کچھ. ان کی سب دوسری جیل عالموں کے لیے بنائی جاتی ہے ان حکمرانوں کی طرف سے, جس کے اندر سونا سونا اور خلتیں اور لباس. قید تو دونوں ہو گئے. آپ کو کیا پتا قید کس طرح؟ قید کوئی ایک طرح کی ہوتی, ہزاروں طرح کی قیدیں ہوتی. یہ لکھتا ہے اس کے بارے میں, آپ دیکھ لیں. اور کیسر و کسر کیا کہتا ہے حکومت, کچھ نہیں. اگلا میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ 2 حوالے میں نے. اور اس کے بعد کہتا ہے بادشاہت کا کیا ہے؟ بادشاہت حاصل ہونے کا ہو جانے کے بعد اس کا صحیح استعمال اور راہ حق کیا جائے, راہ حق میں کیا جائے تو وہ قابل نکیر نہیں. حضرت سلیمان اور داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ ہی تھے, اس کے باوجود راہ حق پر گامزن نبوت سے سرفراز تھے. جاہل آدمی چل تیری بات ہی مانی. مولوی صاحب کہتے تھے, مجھے مرحوم کہتے, اگلے کی بات مان کر, اسی کا اصول جان کر, اسی کے اصول کو رکھ کر ایسی تلوار اٹھانی کے گر جائے. الو کے پٹھے, ساتھ تو نے لگا دیا کہ بادشاہت تھی, لیکن نبوت بھی ساتھ ہی تھی, رہنمائی ہو رہی تھی. فرشتہ آ رہا تھا, جبریل اتر رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہاں پر آپ غلط ہیں اور کہاں پر آپ صحیح ہیں. غلط اجتہاد تک نہیں کرنے دیا. قرآن مجید میں آیا نہیں, یا ایھا نبی, سورہ تحریم کی پہلی آیت اللہ بتاتا ہے, نبی تو نے اپنی بیویوں کے لیے کس طرح سے شہد, ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر دیا جبکہ اللہ نے حلال کیا ہوا تھا. آبا صاحبہ واللہ, نبی آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ایک آپ کے پاس اندھا آ گیا, فرشتہ آ گیا. نبی نے ایک رویہ اختیار کیا, آسمان سے فرشتہ آ گیا. افا اللہ لما زنتا, سورہ توبہ میں جا کے نکال کر پڑھیں, اللہ آپ کو معاف کرے. لما زنتا, آپ نے کس لیے اجازت دی ان منافقوں کو کہ چلو تم گھر میں رہ لو اور میں جہاد پہ چلا جاتا ہوں؟ انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے, ایکسکیوز. آپ سے جب میں کہ درس پہ کیوں ایکسکیوز پیش کرتے ہیں, پرانی باتیں ہیں, وہ بھی ایکسکیوز ہی پیش کرتے گئے. اللہ نے کہا آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ نبی سے تدبیری کوتاہی کوئی ہوئی, اسی وقت آسمان سے فرشتہ آ جاتا ہے. یہ جو بادشاہ تو نے اپنا باپ بٹھا بنانا ہے یزید, اس پہ کون سی وحی آنی آئے؟ الو تو ہمیں بیوقوف بناتا ہے. اس پہ چیک اینڈ بیلنس کون ہے؟ اس پہ تو اللہ اور اس کا رسول آپس میں متعلق ہوتے ہیں, اور جبریل کو اللہ بھیج کر چیک اینڈ بیلنس اللہ رکھتا ہے. اس پہ کون ہے؟ تو نبوت اور بادشاہت اگر اکٹھے بھی فرض کر ہو جائے, اول تو یہ وہ بادشاہت نہیں جس کا قرآن مجید میں اس بعد یہاں جو ملک کا لفظ ہے نا, یہ اقتدار کے معنوں میں ہے. لو سادہ آپ کو بات بتا دوں, ملکیت میں ہو جانا, اقتدار حاصل ہو جانا. وہ جو نبی نے بتایا کہ خلافت کے بعد ملوکیت آ جائے گی, اس کا مطلب خلافت کوئی شے ہے کہ اس کے متضاد میں کوئی شے آ جائے گی, ہے کوئی ایسی شے ہے, پہلے وہ بتانا وہ خلافت کیا ہے. اور اس کے لیے یہ بھاگیں گے ابو بکر کی خلافت, عمر کی خلافت, شیعوں کو جا جا کے جواب دیں گے رافضیوں کو, او جی تم لوگوں کو کیا پتا, ان کا دور عدل کا دور تھا, وہ فقر کاٹتے تھے, بھوک کاٹتے تھے. جب بیان کرنے جھوٹ پریشان خواب من از کثرت تعبیر, جو جی میں آئے چاہیے کرتے پھرے. اور آگے پھر لکھ لیں, آگے سن لیں, اقرار کرتے ہیں چور ہم نے پکڑنا, تفتیشی پکڑتا چور. وہ جو ایک ہوتے ہیں اریسٹ کرنے والے, او پکڑو ان کو, وہ پکڑنے والے ہوتے ہیں, پکڑ ان کو کیا پتا, وہ کہتے ہیں صاحب جی ہم نے پکڑ کے لانا ہے. آگے آ جاتا ہے تفتیشی افسر, رکھو تھے. پھر تفتیشی کے بعد آ جاتی ہے عدالت, کہتے عدالت آئے, پھر جج پکڑتا ہے, جج ہیں ہم بیٹھے ہیں تمہاری باتیں سمجھنے کے, سنیں. کہتا ہے اسی طرح حضرت معاویہ اور یزید کے بعد مروان بن الحکم اور ان کے صاحبزادے عبد الملک, یہ بھی اگرچہ بادشاہت تھے لیکن ان کی وہ بادشاہت نہ تھی جو سرکش اور بار خود غلط لوگوں کی ہوتی ہے. مقاصد حق ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے اور ان سے انہوں نے انحراف نہیں کیا. رکے, اب چلے آگے. کیا بعض دفعہ جو ایسی صورت پیدا ہو گئی, اس کی وجہ یہ اس کی وجہ ان کا یہ مقصد تھا کہ افتراق سے امت کو بچایا جائے اور اتحاد کو قائم رکھا جائے. یہ مقصد ان کے نزدیک دیگر سب مقاصد سے اہم تھا. وہ نہیں بتاتا کہ وہ جو تم کہتے ہو ایسی صورت پیدا ہوگی وہ کیا تھی. وہ مکہ کو اجاڑنا, کعبہ کو آگ لگانا اور مدینہ کو برباد کر کے نبی کے صحابہ کے بچوں کو قتل کر دینا. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں حکومت بچانے کے لیے دونوں علاقے اجاڑنے پڑے, اجاڑ دو, برباد کر دو یہ سارے علاقے. اور میں ان کے کالے کے نام کرتوت اور کارنامے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. مروان کا تو میں نے سنا دیا, کہتا مروان کو بھی لکھتا ہے اس کے اندر, وہ جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹا خلیفہ ہو سکتا ہے. اور صادق امین کے چیلو, کہ صادق امین ہونا چاہیے, نواز شریف صادق امین نہیں.
جن باپوں نے تم پر حکمرانی کی ہے یہ تمہارے اپنے جھوٹے ممبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا اور قرآن مجید پر تہمت لگائی. رسول نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی نسبت دے کر بات کی جو میں نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. 63 صحابہ کرام سے یہ روایت آئی اور رسول نے صحابی ڈرتے تھے یہ روایت بیان کرنے سے کہ بھائی ہم نے کوئی روایت نہیں بیان کرنی, کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے نبی علیہ السلام سے. اس نے نبی پر چھوڑے قرآن مجید کے اندر اضافہ کر دیا. لو قرآن مجید پر, اور کہتا کیا کہتا ہے یزید کے بروان بعد مروان ابن الحکم مامے لگتے ہیں نا, یزید اس کے چاچے لگتے ہیں ان کے سارے. یہ آپ ان کی ہاتھیں اور پوری کتاب آپ پڑھ جائیں اور اس کا پوسٹ مارٹم میں آپ کو کر دوں. ساری گفتگو کا انحصار ابن خلدون پر رکھ دیا. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے مسئلے کو نہ تو قرآن مجید حل کر رہا ہے نہ حدیث سے صحیح سے حل ہو رہی ہے. ادھر سے سلیمان علیہ السلام والی آیت ان کو تنگ کرتی ہے اور بڑی آیتیں تنگ کرتی. حالانکہ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر اللہ پاک نے حضرت سلیمان کے ذکر میں جہاں ملکہ بلقیس کا ذکر آیا, ملکہ بلقیس کا یہ قول ہے کہ جب بادشاہ کسی علاقے کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ تباہی اور بربادی اڑا دیتے ہیں. یہ قرآن ہی ہے, وہ تو آیت نہیں, اس آیت کی طرف نہیں گئی توجہ نا. مقدمہ ثابت کرنا قرآن میں سے جو مرضی ثابت کری جاؤ. گھر بیٹھے مولوی ہے نا, قلم ہی ہلانا ہے, قلم کے بعد آگے زبان ہلا دینی ہے. اور شیوخ الحدیث اور رحمت اللہ علیہ اور جنازہ, میں کہتا ہوں اس طرح جس دن مرا ہے کوہرام مچا ہوا فیس بک کے اوپر. ماتم جو امام حسین کا کرنا منع ہے ان کے ہاں جائز ہے. رسول جس کو چومے گلے لگائے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑا بنے, سواری بنے, اوپر اٹھائیں, گودیوں میں اٹھائیں, زبانیں چوسے, اچھالے, جپیاں ڈالیں, گود میں لے لیں, چادریں ڈال کر کہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی, خداوندہ ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. وہ کچھ یہ تمہارا مر گیا, اس پہ ماتم دوڑ شکر ہے سینہ نہیں پیتا انہوں نے. جب ان کا کوئی مر جاتا ہے, اب وہ مر گیا, حافظ زبیر علی زئی مولانا صاحب کے مرنے کے اوپر اس نے بہت کچھ لکھا تھا, اللہ اسے بخشے, چلو اچھا عالم تھا, اتنا اور موٹا رسالہ نکالا اس کی یاد میں. کیا یاد کرنی, چھوڑو, کس کی جو مر گیا ختم کرو اس کی کہانی کو. جب امام حسین کی باری آئے تو کہانی بند کرو, چیپٹر کلوز, تاریخ کا واقعہ اس کے سپرد کرتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں بولنے کا ابھی تازہ بھی آئی ہے, اس کا بھی کروں گا پوسٹ مارٹم. چھاپتے ہیں پر ہٹتے نہیں, کتے کی دم ٹیڑی کی ٹیڑی, آپ کہیں نا ٹیڑی, آپ کا شر جوش نہ دکھائے پڑا. میں تو خطبے اپنے روٹین کے اندر دیتا ہوں, کتاب آئی دل ہی بدل کے رکھ دیا. میں نے کہا چھاپی دارالسلام نے, دارالسلام منافقوں کا ہے. میں آپ کو صاف بتا دوں, کتاب میں اچھی چھاپ چھاپ کے نا آپ کو گھیرتے ہیں, بڑے بڑے نوٹ کماتے ہیں. وہی کتاب جو ہوتی ہے 200-300 کی ہوتی ہے, 4-5 ہزار کی خوبصورت پیج لگا کے آپ کو لوٹتے, کہتے غریبوں کو چھوڑو, دین پہنچانا مقصود ہے. ہم نے تو پہنچانا ہے دین امیروں کے گھروں کے اندر. امیر تو پہلے ہی تھے, تمہاری کون امیر ہے جو تمہارا پڑھ کے اس کے بعد انہوں نے اپنے اسراف اور تبذیر کے اندر کمیاں کر دی. امیروں کے لیے گولڈن قرآن لکھنے, خوبصورت قرآن, یہ قرآن آپ کے لیے ہے. جس دن تک قرآن مجید چھالوں پر لکھا جاتا رہا, ہڈیوں پر لکھا جاتا رہا, پتوں پر لکھا جاتا رہا, تلواریں چلتی تھی اور روم اور ایران تڑپتے تھے اور دور تک دہل جاتے تھے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتا رہا. جس دن قرآن مجید خوبصورت افسٹ پیپروں پہ چھپ گیا, امت نے خوبصورت کر کے چھپا دیا, بہترین تلائیاں رضائیاں اس کے اوپر ڈال دی, ادھر سے نیلا سنہرا پیلا کلر ڈال دیا, کان پہ ہاتھ رکھ کے یا ایھا الذین آ گیا قرآن مجید. رسول خدا نے کسے پڑھا, تلاوت اور قرات کی محفلیں شروع ہو گئیں. وہ جی قاری سماعت کو سنیں, قاری غیر سماعت کو سنیں, قاری فلانے کو سنیں. کیوں سنوں؟ یہ آوازیں وہ ملوکیت کی آوازیں ہیں جو بلبل کی آوازیں ہیں, بلبل کی آوازیں ہیں. قرآن سور سا پھونکا گیا اسرافیل کی زبان کے ذریعے سے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. محمد رسول اللہ نسخہ کیمیا لے کر آیا, اس نے آ کے قوم کو لگائی, مٹی کو مٹی اکسیر ہو گئی. وہ زانی متقی ہو گئے, وہ شرابی عابدین میں نام پا گئے. یہ صحابہ کی جتنی جماعت تھی, یہ نبی نے وہ ایک آواز اٹھائی, اذا وقت الواقعہ وما ادراک انہونی جب ہو جائے گی, جو واقعہ ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا. القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ. قرآن پڑھا گیا. یہ 2 سپارے مکی صورتیں جو 2 سپارے اترے نا مکہ کے اندر, اس نے اس طرح نکال کے محمد رسول اللہ کو کندن دے دیا. بعد میں 2 سپارے بجلیاں کڑکا دی. اب آپ کی یہ پرانے یہ جو بڑا خوبصورت قرآن ہے
جس دن سے قرآن خوبصورت سے خوبصورت چھپتا رہا، قاریوں کی آوازیں لطیف سے لطیف ہوتی گئیں، خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گئیں، آپ ڈوبتے گئے، بیڑا غرق ہوتا گیا، آپ مترنم آوازوں کے اندر نور جہاں کی طرح سے آپ کو جوتے پڑتے رہے، آپ ساری زندگی جوتے کھاتے رہے، اور آپ کو کیا ہوا؟ پوری دنیا آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اوپر قرآن دے کر گیا تھا اللہ کا نبی، قرآن دینے کے بعد اللہ نے تاج بنایا تھا تمہارے سر پر، بادشاہ بنایا تھا، انی جاعل خلیفہ فی الارض۔ اس نے کیا لکھا تھا؟ سوچتا ہوں ایک نعت لکھوں، سوچتا ہوں میں کیسے لکھوں، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ نہیں صدیقی نے کہا کیسے کہوں اے نبی میں وہ نعت؟ کیا تھا؟ چم پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے۔ اگر قرآن مجید لے کے بھی، ان الدین عند اللہ الاسلام لے کے بھی غیروں کے ہم غلام رہے، پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے، فلک پہ اڑ کے بھی شاہین اسیر دام رہے۔ ہم شاہین آسمانوں میں نبی پرواز کرا کے گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ ایک ایسے شاہین ہیں جو اس وقت اڑ تو رہے ہیں لیکن جال میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کیسے اسیر ہیں؟ بتا دینا۔ پہن کے تاج بھی ہم غیروں کے غلام رہے، فلک پہ اڑ کے بھی شاہین اسیر دام رہے، بنے تھے ساقی مگر پھر بھی شکستہ جام رہے۔ پلانا تھا جام ہم نے دوسری امتوں کو لے جا کے قرآن سنانا تھا، پھر کیا ہے؟ پلانے کے لیے جام آگے بڑھے تو ٹوٹے ہوئے پیالے تھے ہمارے ہاتھ میں، شرابیں ہیں، پیالے ٹوٹے ہوئے ہیں امت کے پاس، وہ جگہ نہیں ان کے پاس۔ نہ کارساز خرد ہے نہ حشر خیز جنوں، نہ کارساز خرد ہے، نہ عقل ہی کوئی کام بنا رہی ہے کہ ہم سب مل کے ان کافروں کا کوئی مقابلہ کر لیں، اور کیا نہ حشر خیز ہے جنوں، نہ جہادی تنظیموں کا کوئی اینڈ نکل رہا ہے، نہ حشر خیز ہے جنوں۔ میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں، کیسے کہنی نعت نبی کے سامنے؟ نعت تو تب نکلتی ہے جب بندے پر شکر کا کلمہ شکر واجب ہو جائے، جب وہ جھومے، واہ پیارے نبی تو نے وہ دین دیا جس کی وجہ سے یہ دین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ہے، ہماری دنیا بھی نبی تو نے بنا دی، ہماری آخرت بھی تم نے بنا دی، دنیا برباد۔ کیسے نعت آپ کیسے؟ پھر نعتیں ایسی نکلیں گی، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے۔ نعت سنیں، نعت کے پیچھے جو ذہنیت ہے اس کو بھی دیکھیں۔ نعت نبی علیہ السلام کی غزل نہیں ہے کہ کسی عورت کی شان میں اس کے لب، اس کے ہونٹ اور اس کی آنکھیں سونے آنکھاں چک، سونے تیریاں کالیاں زلفاں، غزل نہیں ہے۔ کون ہے جو رسول اللہ کو غزل کے زمرے میں لے کے؟ شرم کرو اور نعتیں بند کرو ایسی جو تم اس طرح کی نعتیں لکھتے ہو۔ نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پڑھتا تھا تو وہ پڑھتا تھا نا اس کے سامنے حضرت حسان بن ثابت پڑھتا تھا جس کو ممبر پر پڑھا، وہ اس طرح کی نعتیں مقصدی نعتیں ہوا کرتی تھی، وہ ترانے بن جایا کرتے تھے۔ تم نے کیا سمجھا میں محمد کو چھوڑ جاؤں گا؟ ہیں جب پڑھی خبیب نے نعت اس وقت اللہ 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 50 نیزے اکٹھے آ کے، اکٹھے 50 نیزے، سوچیں ننگا بدن حرم کے باہر، صحابی کو غش آ جاتا تھا، جو صحابی اس مجمع میں موجود تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا بتا تجھے اچانک بے ہوشی اور مرگی ہوتی ہے؟ کہتا نہیں عمر وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب 50 نیزے اکٹھے تھے، میں بھی کافر تھا، ایمان بعد میں لے کر آیا، 50 نیزے اکٹھے حضرت خبیب کے سینے میں آر پار کر دیے گئے۔ خبیب نے اس وقت کا سلام علیک یا نبی اللہ، وہ نعت پڑھی، صرف اتنا ہی کہا، یہ وہ نعت ہے تاریخ کی جیسی نعت نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اس سے کہا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وقت میں تجھ پر سلام ہو۔ پردہ ہٹا دیا گیا، جبریل اوپر سے آسمان، خدا نے کہا جبریل بات محمد مصطفیٰ کو جا کے کہ تیری کائنات میں ایک نعت پڑھی گئی، آج ہم تجھ کو سنائیں گے۔ پیغمبر ممبر پر رو پڑے اور حضور زار زار روئے کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی۔ کس بنا پر تر ہو گئی یہ داڑھی تر؟ حضور نے کہا وعلیک السلام یا خبیب۔ پیغمبر نے بھی پھر اس کو جواب نے کہ نعت پڑھ کے سنائی۔ فرمایا جب تم مجھے سلام کرتے ہو تو میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک سلام کا جواب خبیب کی قسمتیں بنا گیا۔ آپ گھر میں بیٹھے وہ نعت پڑھ ہی نہیں سکتے، نعت آپ کو کیا نعت پڑھنے کے لیے کوئی لمبا کام کرنا پڑتا ہے؟ ایک السلام ہی کہا ہوا ہو اور کہا بھی خبیب کی طرح ہو اور کفار کے مجمع میں کہا ہو اور کھڑے ہو کر کہا گیا ہو۔ شجاعتیں، جہادی تربیت
اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے کہ ہمیں بھی دین دے، دین مظلوم رہے، اپنا حکمران جو ہے وہ ہم پہ ظلم کرے اور جو چاہے وہ کرتا رہے، نبی پاک ہمیں کوئی دین دے کے نہ جائیں، ہمیں نہ پتا ہو جمہوریت ٹھیک ہے، ہمیں نہ پتا ہو خلافت ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا بادشاہ ٹھیک ہے، وہ بندہ ٹھیک آنا چاہیے۔ وہ بندہ بھی جب ٹھیک آ جاتا ہے، 2 دفعہ آیا بندہ ٹھیک، ایک تو واقعی ٹھیک تھا اور ایک ٹھیک بنا کے آپ کو پیش کیا گیا۔ ایک کی کہیں روایت نہیں ملتی، وہ فاسق فاجر زانی شرابی تھا، کہیں روایت ہی نہیں ملتی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آیا، پھر آپ نے ٹھیک کے بعد بنا لیا جو مودودی کا مقدمہ تھا، پاکستان بن گیا، پھر ٹھیک، پھر وہ ادھر والے تو ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان تم نے عراقہ لے لینا ہے، نظام نہیں کوئی قائم کر پڑ آج، اور ان کی باتیں سچ نکلی، ابوالکلام کی سچ نکلی، حسین احمد مدنی کی سچ نکلی، لے لیا، پھر بنا کیا؟ کون ہے آپ؟ ہندو نہیں ہیں آپ، سکھ نہیں ہیں آپ، کا جینا مرنا سارا سکھوں جیسا۔ 3 طرح سے آپ تقسیم ہے، ایک طرح سے آپ کا ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے لینا ہے، اور رسومات اور اپنی ذاتی نجی زندگیاں وہ سکھوں اور ہندوؤں سے لینی ہے، اور سیاسی نظام وہ جمہوریت کا ہم نے انگریزوں سے لینا۔ وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں حنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آپ یہودی بھی شرماتے ہیں کہ آپ ہیں ایسے کمینے اور گھٹیا۔ وہ دین نبی علیہ السلام کا اگر آپ کو کوئی نظام نہیں دے کر گیا نا، تو پھر بھائی ہمیں چھوڑ دیں، تسبیحیں ہی کرنی ہے۔ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے بدکاری کرو؟ لاؤ سارے جائے آپ، میرا چیلنج ہے، مولانا کے دور میں نے سوال کیا، کون سا مذہب کہتا ہے بدکاری کرو؟ کون سا مذہب کہتا ہے دوسرے کا حق چھین لو؟ کون سا مذہب کہتا ہے کہ دوسری بتائیں نا مجھے؟ کوئی مذہب نہیں حکم دیتا۔ سارے کیا فرق ہے رسول کے دین میں اور دیگر دینوں کے درمیان میں؟ وہ یہی ایک فرق ہے کہ انی جاعل خلیفۃ فی الارض ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے خلیفے ہم ہیں اور ہم وہ نافذ کر کے دکھائیں گے جو خدا نے ہمیں حکم دی۔ یہی تو ایک فرق تھا جو آپ نے مٹا دیا۔ جب اتنی موٹی 800 900 صفحے کی کتابیں اور اس جیسی اور بھی یہ 750 800 600 صفحے کی کتاب ہے، یہ اس طرح کی کتابیں جب کنفیوژن پھیلائیں گی تو پھر کیسے آپ کو خلافت لے آئے گی؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے شاہکار خلاف، میں کہتا شاہکار رتی کی ٹوکری میں پھینک دوں نا اور اس کو آگ لگا کے کسی کتے کو پانی پلا دوں، وہ بھی اچھا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ کہتے ہیں نہ کوئی چیز، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، اور کتاب وہ جو مودودی نے لکھی اس کے مقابلے میں یہ کتاب لے کر آتا ہے یہ آدمی۔ ٹھیک ہے مولانا کا مقدمہ کے اندر کوئی 2-1 چیزوں کا آپ کو کوئی چیز نظر ہوتی، کوئی مولانا کے پاس کوئی دلائل ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ جب آپ کنفیوز ہو جائیں گے ہمیں کوئی نظام نہیں دے کر گیا، جمہوریت والے کہتے کون سا نظام، اور ٹھیک ہے ہم بھی کسی زمانے میں کہتے رہے جمہوریت، بعد میں پتہ چلا یہ وہ جمہوریت نہیں جو مولانا مودودی نے بھی لکھی، یہ وہ جمہوریت تھی، مودودی نے بھی اس کو وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ ایک ہم نے اپنے ذہن میں جمہوریت گھڑی ہوئی، ایک کافروں کے ذہن میں جمہوریت ہے۔ وہ پیشاب کو پاک پانی کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیشاب جو پاک پانی اس کے اندر کوئی گدلا پان آ گیا صاف کر لو پاک پانی، نہ جمہوریت وہ پیشاب ہے جو آپ کو پلایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے؟ آپ کی یہ کبھی بھی نہیں، آپ 1 دفعہ چھوڑے 1000 دفعہ چھوڑے کبھی بھی آپ حکمران نہیں بدل سکیں گے۔ کیوں؟ آپ سائن کر کے آئے ہیں، آپ سائن کر کے آئے UN کے اندر کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا، ہم اس پہ بولیں گے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے؟ حقوق انسانی، اوپر سے خوبصورت، اندر انہوں نے جو اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح کی ہے اس کے مطابق نہ آپ آسیہ کو، نہ ریمنڈ ڈیوس کو کسی کو پھانسی نہیں دے سکتے، نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ صرف سعودی عرب نے نہیں کیا اور ایران نے سائن ابھی تک کیے، اور ان سے وہ اب انہوں نے کرا لینے، وقت نزدیک آ گئے، منوا لے نہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ یہاں پہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے آپ کے ووٹوں کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں، بڑے بولے اور بڑے سے۔ خلافت کے نظام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ جی خلافت 3 طرح سے قائم ہوئی، خلافت 10 طرح سے قائم ہوئی۔ جاہل گوار رنگ پڑھ، پہلے اس سے حوالہ مانگے گا کہ صحیح روایت لا نا جہاں 3 طرح سے قائم ہوئی، ہم دیکھیں گے قائم کس کو کہتے ہیں، خلافت کس کو کہتے ہیں، رضائے عامہ کس کو کہتے ہیں، نامزدگی کس کو کہتے ہیں، تشریح کرے، پھر ہم بھی کریں گے۔ اور یہ جو امامت کا رولا ڈالتے پھرتے ہیں ہر وقت، وہ جی امامت منسوس من اللہ ہوتی، وہ جی چل نہیں سکتا نظام، ایران کا کیسے چل گیا؟ ایران کی حکومت امامت پر زد ہے، توڑ کے رکھ دیا امامت کا نظریہ۔ شیعوں جاؤ جا کر میرا بھی تم لوگوں کو یہ اعلان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ سلیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر ایک راہبر ہو، نیچے ایک حکمران ہو، راہبر اس کے اوپر نگرانی کرے۔ امامت تو توڑ دی تمہارے نظام نے، شیعہ نظام حکومت ایران میں قائم ہو گیا۔ جی حضرت علی کو بعد میں بنا کر گئے تھے، کسی کو نہیں بنایا، ابو بکر کو نہیں بنایا۔ او اللہ کے بندے، یہ بات تو جو دلیلیں دے رہا ہے قرآن حدیث کی، تیری وہاں پر جو ایرانی حکومت اس کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟
ان کو سمجھ آ گئی خمینی کو یہ نظریہ چلنے والا کوئی نہیں، ان کو بگاڑ بگوڑ کے اسے پھر نیا نظریہ دے دیا ولایت فقیہ کا کہ امام نہیں ہے تو امام کے بعد جو ہے نا اس کا نمائندہ جو ہوتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے، وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے وہ وقی جو ہے نا ولایت اب ادھر آ گئی۔ علی سے ولایت چلی تھی، معصوم سے ولایت چلی اور غیر معصوم پر آ کر ٹوٹ گئی، اور اس غیر معصوم کے خلاف آدھا ایران ہے، آدھا ایران ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں شیعہ جو جا کے ادھر رہ رہے ہیں، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ نبی نے امامت دی، نہ نبی نے جمہوریت دی، نہ نبی نے کوئی بادشاہ، نبی دے کر گیا تو خلافت کا نظام دے کر گیا، وہ خلافت کا نظام آپ کو سمجھنے کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظام کو جو امام حسین بچانے کے لیے نکلے تھے اس کی سمجھ اور تفہیم عطا فرمائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے امام نے اس وقت کیا کام کیا تھا۔ او حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام، محرم آتا ہے تو حسین ابن علی ساتھ آتا ہے، بھولے ہوں کو یاد دلاتا ہے، حسین نہیں جانا، جب تک سال بدلتے رہیں گے حسین اسی طرح آتے رہیں گے، آ کے یادیں کراتے رہیں گے اور ان ناسبیوں کو تڑپاتے رہیں گے، اسی طرح حسین آتے رہیں گے۔ حسین کہیں چلے گئے ہیں؟ حسین کی مقبرے کے اوپر ابھی تک وہ سرخ جھنڈا لہرا رہا ہے کہ جنگ ابھی میں نے معطل کر رکھی ہے، کیونکہ حرام مہینے چل رہے ہیں، حرام سال چل رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آئے گا جس وقت امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا پرچم لہرائے گا، پھر جنگ ہوگی اور پوری دنیا کو جنگ کر کے ہم دکھائیں گے۔ آپ کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کر دیا، جان دینے کے جذبے ختم کر دیے۔ حسین ابن علی نے تازہ کیا کہ نظام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرو۔ اگر ہم غیروں کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں ظلم کی بنا پر، اگر اپنا ہی حکمران ظالم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ چپ۔ سوال اٹھایا تھا عورت نے مولانا مودودی کے دور میں، ایوب خان کی یہاں غیر مسلم عورت آئی، اس نے کہا اسلام یہ تو بتاتا ہے کہ غیروں کے ساتھ جنگ کرو عدل اور انصاف کے لیے، اور ان کے حکمرانوں کو اتار کے خود حکمران بن کے لوگ کے اندر عدل کرو، لیکن اپنا ہی حکمران اگر غلط ہو جائے اس کا اسلام کوئی حال نہیں بتاتا۔ اور غامدی بھی اس میں پھنسا ہوا ہے، بس پھر پھنسا ہوا۔ بچے نے کہا مجھے جواب نہیں، میں نے کہا اس سے بڑا احمق کوئی نہیں، کہتا ہے اسلام نسب کا تو بتاتا ہے کہ کیسے خلیفہ کی اپائنٹمنٹ ہوگی، کیسے اتارنا ہے، یہ کوئی ہمیں نہیں پتہ چلتا کیسے۔ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ نے قرآن میں نہ بتایا ہوتا تو یہ قرآن ناقص ہوتا۔ قرآن کا دعویٰ لیے پھرتے جی قرآن مجید غامدی بڑا بیان کرتا ہے، فلانا بڑا بیان کرتا ہے، کیا کرنا ہے قرآن بیان؟ مسئلوں میں تو آپ کو پھنسایا ہوا ہے، حل آپ کے مسئلے ہو نہیں رہے۔ وہ دعائی کرنی کیا آپ نے، کتنی ہی میٹھی وہ دعائی ہو، کتنی لذیذ وہ دعائی ہو، جو شفا نہ بخشے وہ کس قسم کی دوا ہے؟ غامدی آپ کو وہ دوائیاں دیتا ہے، سیکولر طبقہ وہ دوائیاں دیتا ہے، لبرل طبقہ وہ دوائیاں دیتا ہے جو اور یہ مولوی جو بادشاہت کا نظام بیچتے ہیں یہ آپ کو میٹھی دوائیاں دیتے ہیں۔ آپ منہ میں کھا کے تو سمجھتے ہیں میٹھے پن کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے شفا ہو جائے گی، لیکن افسوس 14 صدیوں سے شفا نہیں ہو رہی۔ آپ لے رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فقط آپ کو چینی دیتا ہے، دوائی نہیں دیتا، یہ پوری باندھ کے دے دیتا ہے۔ آپ منہ میں ڈال کر نم نم نم، پھر اگلا بچہ نم نم نم، وہ جا رہے ہیں بیوقوف۔ معالجہ ہے ہوشیار، اس کے پاس طریقہ علاج نہیں، اس کو نبض دیکھنی نہیں آتی، دوائی سلیکٹ نہیں کرنی آتی، مرض کی تشخیص نہیں آتی، لیکن کیا ہے پیسے لینے ہیں، پوڑیاں بنا کے میٹھی چینی کی دیتے رہو، پیتے رہو، کھاتے رہو، شربت بنا کے گھول گھول کے پیتے رہو، وہی شربت کان میں ڈال لو، پیٹ میں ڈال لو، ناک میں ڈال لو، اوپر لگا لو، نیچے لگا لو، دائیں لگا لو، بائیں لگا لو، یہی کری جاؤ۔ آپ اندھے ہو گئے کہ برسوں برس سے ان کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے، منزل تک یہ لے جا نہیں پا رہے، اور کیا پھر وہی شعر کو گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ آپ کہہ رہے رستہ کٹ رہے، ہم خلافت ڈھونڈنے جا رہے ہیں، 14 صدیاں ہو گیا، کتنے گئی خلافت ہے؟ کہاں گئی خلافت؟ کس جگہ پہ جا کے چھپ گئی خلافت؟ وہ کافروں نے اپنا بادشاہت کا نظام ختم کر کے چلو جیسی بھی ہے گندی مندی جمہوریت قائم کر لی، بغیر اللہ کے اور بغیر رسول کے۔ آپ کے پاس اللہ بھی، رسول بھی، قرآن بھی، اور آپ کے پاس آپ کہتے ہیں ہمارا نبی کوئی نظام نہیں دے کے گیا، آپ ہمیں تھوڑا دیر نظام تھوڑی دیر کے لیے دے دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان غلاموں کا یہ شکوہ ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں ہم کو یہ غلامی کے طریق۔ اقبال کہتا ہے یہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ، ان کو یہ شکوہ ہے کہ قرآن مجید ٹھیک ہے سب کچھ دیتا ہے لیکن سیاسی طریقہ کار نہیں ہمیں دیتا۔ اگر قرآن مجید سیاسی طریقہ کار نہیں دیتا، ان غلاموں کا شکوہ ہے کہ ناقص ہے کتاب،
کہ سیاسی طریقہ کوئی نہیں قرآن مجید نے ہمیں آج تک دیا، کہ سکھاتی نہیں ہم کو یہ غلامی کے طریق، یہ ہمیں کیوں نہیں سکھاتی کہ غلام کس طرح بن کے رہا جاتا ہے، کتا گلے میں پٹا ڈال کے، اب کتا آ گیا، لو کتے کی بات، پھر مجھے کہتے ہیں تم کتا کہتے ہو، پہلے میں کھوتا کہتا ہوں، کتا بھی کہوں، کتا آ گیا، وہاں سے جنگل سے کتا یہاں آ گیا، یہاں آ کے اس کو کسی نے بتایا کہ شہر کے کتے جو ہیں بڑے موج سے رہتے ہیں، وہ یہاں آیا، یہاں دوسرے کتے کو دیکھا اس نے، ایک گیٹ کھلا ہوا تھا، بھونکا، انہوں نے کہا او کتے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا سنا اندر، انہوں نے کہا بڑے مزے ہیں، بڑے مزے ہیں، سونے کا پٹا ہے، کڑیاں پا کے چینا پا کے پھر دے ہے نا، سونے کا پٹا ہے، اوپر گلاسا چڑھا ہوا ہے ریشم کا، ابھی دودھ کا پیالہ بھی سونے کا آئے گا، پھر میرے وہ جو یہ کتوں کو کھلانے والی روٹی، مہنگے مہنگے وہ بسکٹ آتے ہیں جو بڑے بڑے مہنگے بسکٹ، وہ بھی آ گئے کتا جی کے لیے، پھر کتے کو بہترین جناب فوم پہ لٹایا ہوا ہے، کتا آرام سے بیٹھا، امریکہ کے کتے دیکھنے یہاں کے نہیں، وہ جناب کتا آرام سے بیٹھا، بڑے آرام سے ملازم اس کو پنکھا دے رہے ہیں، اوپر سے ایئر کنڈیشن سے کتا بیٹھا، کتے نے کہا کمال موجے، بیٹھا رہا، اس نے کہا تم بھی میرے ساتھ رہ لو، وہ جناب یہاں پہ اس کے ساتھ، اس نے مالک کو کہا ساتھ میرا بھی آیا بھائی، اس کو جنگل سے آ گیا ہے تو یہ ہم رشتہ دار ہیں، آپ اس کو بھی رکھ لیں، انہیں اس کتے کو بھی رکھ لیا، وہ کتا جناب اس کو پالش پولش کر کے رکھ لیے، 2-4 دن خدمت ہوئی، اس نے کتے کو کہا میاں کتے، ایک دن وہ کتا بولنے لگ گیا کسی کو دیکھ کر، ٹاؤں ٹاؤں، مالک رات کو اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ماری 2-4 جوتے، آرام سے بیٹھ جائے سونے کے لیے، مجھے سونے نہیں دیتا، پھر تیسرے دن جو ہے نا، اس نے کہا یار یہ کیا مالک مجھے مار رہا ہے تمہارا، یہ کیا کرے، اس نے کہا یہاں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے، کتا جی نے صبح گیٹ کھلا باہر چلا گیا، انہوں نے کہا چودھری سانو جنگل ہی چنگا جتنے بھونک تو سکتے ہیں نا، ہمیں وہ جنگل اچھا جہاں ہم بھونک سکیں، آپ کو میٹھی میٹھی یہ چاہ پہ چاہیے، یا پابندی ہے ریالوں کی نوٹوں کی، بند کیا ہوا، بھونکنا نہیں ہے، کتوں کو پتے پٹے ڈالے ہوئے، کاٹنا نہیں، بھونکنا نہیں، جس کو جب کہیں تب بھونکو، آرام سے بیٹھے نا اونٹ کرتے آرام سے لیٹے رہو، وہ کتے آپ سے افضل ہیں جو کتے جا کے جنگلوں میں بھونک تو سکتے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ ناقص ہے کتاب، یہ کتاب ناقص ہے، اس کے اندر نہیں، یہی اس نے پورے قرآن مجید کا جو کیا ہے نا تفسیر کا بیڑا گرک، مفسر قرآن ہے، سعودی عرب والے حاجیوں کو اس کی تفسیر دیتے ہیں، میں نے نہیں لی، میں کہ رکھے یہاں، مجھے عربی میں دے دیں، مجھے سمجھ آتا ہے، اس نے جو مجھے سمجھانا ہے وہ مجھے آتا ہے، میں نے تفسیر، مجھے کہتا ہے یہ عربیوں والا قرآن مجید ہے، اس کی زیر زبریں اور ہوتی ہیں، میں نے کہا محمد عربی بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے، رسول اللہ کچھ بولے مجھے سب سمجھ آتی ہے، مجھے پتہ ہے میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے، میں جانتا ہوں، میں مفسروں کا محتاج نہیں ہوں، میں مولانوں کا محتاج نہیں ہوں جن کو آپ نے ریالوں کے پٹے اور جن کو آپ نے ڈالروں کے نوٹ اور ان کے گدے بنا کر دیے، میں محتاج نہیں ہوں، میں نبی کا شیر ہوں، میں نبی کا شیر ہوں، انا اسد اللہ، حضرت علی نکلے جس وقت باہر مرحب کے مقابلے میں، کہا سارا مرحب مجھے جانتا ہے، خیبر مجھے جانتا ہے، مرحب انی انا مرحب، سارا خیبر مجھے جانتا ہے، اور یہ مرتضیٰ نکلے باہر، انہوں نے کہا تو مجھے کیا، اسد اللہ ہیں، اللہ کے اتنی ہے حیدر، میں حیدر ہوں، کلیسن غابت کراوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی نے کہا میں وہ شیر جنگل کا شیر نیستا ہوں جس کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر دشمن کے دل پگھل جاتے ہیں، میں وہ ایک ضرب ماری اور نکال کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، جو خیبر کئی مہینوں سے پتہ نہیں ہو رہا تھا رسول کو، خیبر فتح کر کے وہ نہیں جا رہا ہے، علی اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لو جاتا ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا دل لے کے حسین ابن علی گیا تھا، جو جنگ 2 ہاتھوں سے، علی دنیا ایک ہاتھ سے تلوار لڑتی تھی، علی مرتضیٰ 2 ہاتھوں سے میں تلوار لے کے کٹھے جاتے تھے جنگ میں، دشمن کو تیر چیرتے تھے، وسط میں جنگ لڑتے تھے، کبھی علی مرتضیٰ نے آج تک دائیں بائیں نکر پہ جنگ نہیں لڑی، علی وسط میں جا کے جنگ لڑتے، وسط میں دشمن گھیر لے جہاں پر جا کر کے، ادھر سے جاتے دشمن کی جنگ چیرتے ہوئے، پھر آ جاتے ادھر سے چیرتے ہوئے صفے، شیر پیدا کیے ہیں، حافظ ابن کثیر اسے ایک لکھی ہے، ایک بہت بڑے عالم نے کتاب علی صحابہ کو، اسد الغابہ، جنگل کے شیر، صحابہ کے ذکر میں کیا لکھتا ہے، صحابہ کی پوری ہسٹری لکھی، اور اس کا ٹائٹل کیا باندھا اس نے، اسد الغابہ، جنگل کے شیر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے، دیکھیں تو دشمن کا پانی پیتا ہو کے رہ جائے، یہ آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو قلوب الغابہ، بلکہ کیا ان کا قلوب الوجود،
گھروں کے کتے بنانا چاہتے ہیں آپ. ہم گھروں کے کتے نہیں ہیں, ہم اللہ کے شیر ہیں. اور یہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے بے ایمانی سکھائی جاتی ہے اور کنفیوز کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی کنفیوژن سے بچائے اور معمول اور محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. حب علی ہے مہر علی, مہر علی ہے حب علی. لہموں کا لہمی, دموں کا دمی, کچھ فرق نہیں مابین. رسول اللہ کا ذکر جب ہو تو وہ دراصل امام حسین کا ذکر ہے, علی کا ذکر ہے. اور جس وقت ان دونوں کو ہو رہا ہو تو سمجھ لیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیا کرے, ہر آدمی کا تذکرہ جسم کے اندر آپ کے ٹھنڈک پیدا کرے گا. یہ علی مرتضیٰ اور حسین ابن علی جسم میں گرمی اور حرارت ڈال دیتے ہیں, بندے کے ایمان کو جگا دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہ اس تذکرے پر کوئی آدمی نہ کہے کہ یہ ہم جی لیٹ نہ ہو جائیں, ایسے کر رہے. ان دنوں میں خود بے خود ہوتا, مجھے نیند نہیں آئی, 10 دن ہو گئے. میں فیصلہ کروں کہ میں نے پچھلا جمعہ پڑھانا کہ اگلا پڑھانا, میں نے کہا یہ امام حسین کا حق ہے. میں نے اگر نبی کے بے پتر کا حق ادا نہ کیا, میں اس وقت جنگ میں نہ جا سکا حسین ابن علی کے پاس, میں اس کو پانی نہیں پلا سکا, میں اس کو مشق نہیں دے سکا, میں اس کے جلتے خیام کو نہیں اگر میں روک سکا, اس نے آواز لگائی کوئی میری مدد کو آئے, میں اس کی مدد کو نہیں جا سکا. آج تاریخ میں وہ مظلوم اور اس کی آواز مجھ تک پہنچی ہے, میں کم سے کم اس کا تذکرہ تو سنا سکتا ہوں. یہ جو زبان, جو گندی زبان ہے, یہ جو زبان جس کا حساب دیتے وقت میں خدا کے ہاں شرمسار رہوں گا, یہ جو زبان جس پر میں پکڑا جاؤں گا, جب میں بارگاہ الہی میں جاؤں گا, میں اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا, اس کا جگر کا ٹکڑا تھا, وہ اس کو چومتا تھا, مجھ سے کچھ نہ ہو سکا. میں نے 10 دن کے اندر صرف اس کے بارے میں بیان کر دیا, وہ کیسے مظلوم مارا گیا کربلاؤں کے اندر, میں اس کا دفاع کرتا ہوں. میرے وہ 10 دن کو ایک طرف رکھ لے اور باقی میرے جو 355 دن ہیں اس کو ایک طرف رکھ لے. دیکھ وزن میں کون سے زیادہ ہے, تجھے میرے اندر سے وہ نظر آئے گا کہ میں دل و جان سے اس خانوادے سے محبت کرتا ہوں. یہ خانوادہ نہ ہو تو واللہ میں گفاؤں میں چلا جاؤں, میں تو کبھی کبھی نہ رہوں. اس یہ ممبر کیا ہے, کیا ہے, ہم یہاں پہ مسلح کیا ہیں, یہ محراب کیا ہے, یہ اے سی کیا ہے, یہ مارکے کے اندر جو مجھے رکھا ہوا ہے نا اس وقت تک, یہ حسین ابن علی نے رکھا ہے. ورنہ اب تک میں صوفی ہو چکا ہوتا, جنگلوں میں وہاں پہ خدا کی عبادت کرتا. کبھی اقبال کا شعر کہتا ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فقیری 2 طرح کی ہے کہتا ہے. ایک فقیری ہے کہ جنگلوں میں جا کے اللہ 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 کی آوازیں لگائے, کلمے پڑھتا پھر. ایک کہتا فقیری یہ ہے کہ تلوار نکال کے مظلوموں کے لیے میدان میں کھڑا ہو جا. اقبال نے کہا وہ نہیں, یہ فقر سیکھ مسلمان, تجھے وہ فقر کی ضرورت نہیں. وہ فقر تو فرشتے کر رہے ہیں, تسبیحاں تو پڑھ رہے ہیں. اللہ تو خون دیکھنا چاہتا ہے, زمین پوری اللہ کا یہ منشور ہے اس کے دین کا کہ زمین پہ خون کا ایک سمندر ہونا چاہیے بس, جس میں شہید کٹے ہوئے ہوں, لاشیں بکھرے ہوئے ہوں. اللہ کو یہ مطلوب ہے. صحابی نے مزہ نہیں دے دیا, میں کہتا ہوں صحابی نے اخیر نہیں کر دی. بالکل حسین ابن علی اور وہ صحابی ایک ہی تھا. صحابی نے کہا اللہ جب میں کٹوں, یار کو کہا صبح دعا کر مجھے ایک مضبوط کافر ملے, میں اس کے جنگ کروں, وہ مجھ سے جنگ کرے. اخیر جب جنگ ہو جائے میں وہ مجھ پر غالب آ جائے. کیا کہتا ہے مجھ پر, آپ کیا کہتے ہیں میں اس پر غالب آ جائے, وہ کیا کہتا ہے مجھ پر غالب, میرے گردن کاٹ دے, پھر میرے ناک کاٹے, ہونٹ کاٹے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے بکرے کی طرح سامنے رکھ دے, میں ایسے ہی کٹے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں. اللہ پوچھے یا عبداللہ مالا کے حاضا, عبداللہ یہ کیا ہوا تیرے ساتھ, یہ کیسے کٹ کر آیا, میں تو پورا بھیجا تھا. میں پہلے کان دوں کا تیرے لیے کٹ گیا, پھر ناک پیش کروں یہ بھی تیرے لیے کٹی, پھر انگلیاں پیش کروں یہ بھی تیرے لیے کٹے, پھر میں پاؤں پیش کروں یہ بھی تیرے لیے کٹے. آپ کو کیا پتا عشق حقیقی کیا ہے. حسین ابن علی نے اس صحابی کی طرح سب کچھ کٹوایا. بیٹا کہاں ہے حسین تیرا, وہ دیکھیے, آپ پتر کٹے گردن کے ساتھ آ. بھائی کہاں ہے, آپ بھائی دو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آ. بہن کہاں ہے, یہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بہن پیش کر. یہ کہا یہ 6 مہینے کا پتر ہے میرا, یہ علی اکبر ہے, پھر میں ہوں, پھر میرا جسم ہے. یا اللہ میرا تو اس صحابی کے تو ٹکڑے ہوئے, میرا تو کیما کر دیا امت نے. وہ سینہ
جس سینے پہ لیٹتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں سورت ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ جب کیا نبی کے سینے کا ذکر، میرے دل میں سینہ آتے ہی محرم کا مہینہ آ گیا، اور محرم کا مہینہ آتے ہی حسین ابن علی کا سینہ آ گیا۔ ہائے میں کہ نبی تیرے سینے پہ لیٹا ہوا بچہ، تیرے سینے کو چومتا ہوا بچہ، تیرے جسم کے اوپر بالوں سے کھیلتا، سینے پر بالوں، الم نشرح لک صدرک، اللہ اللہ اللہ، نبی کے سینے کا ذکر کیا۔ نبی نے کہا چلو، اللہ نے کہا ایک رکھ دیتے ہیں، ایک رمز رکھ دیتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، مسلمان جب نبی کا سینہ یاد کرے تو سینے پہ کھیلنے والا حسین ابن علی بھی یاد کریں گے۔ اس کے لیے تو دن رات شام صبح پڑ جائے میں ذکر ہی کرتا رہوں۔ آپ کو کیا پتہ روضہ حسین پہ جا کے کیا کیفیت ہو گئی تھی، لوٹ زمین پر مچھلی کی طرح جسم تڑپے۔ ہم کس کے پاس آ گئے؟ یہ برسوں سے کس کو نہیں دیکھا تھا؟ کاش اندر سے نکل کر آتے وہ، اللہ اللہ، صحراؤں سے گزر جانا، کہاں اپنے نانا جی اور ماں کو چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ 40-50 خطبے لکھے میں نے ابھی اس جوش جنون میں، 50 خطبے امام حسین پہ لکھ دیے میں نے، اتنا جوش آیا، ساری رات بیٹھ کے 50 خطبے تیار، اس کی آؤٹ لائن تیار 50، اس پہ موضوع، یہ حسین یہ حسین یہ حسین یہ حسین یہ حسین، تھک گیا، اخیر میرا ذہن تھک گیا، قلم تھک گیا۔ اللہ اللہ، وہ کیا تھا آپ نہیں جان سکتے، جس طرح آپ کے نبی کا نہیں نا پتہ چلتا۔ آپ کو کیا پتا حسین ابن علی کے بوسے نبی نے کیوں لیے، ایک ایک بوسے پہ نبی نے حسین کو پلایا کیا ہے اور کھلایا کیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ تبھی تو 14 صدیاں ہو گئی کوئی حسین نہیں آیا دوبارہ پھر بعد میں۔ حسین پیدا ڈوز ہوتے ہیں، ہونا ہی نہیں، نہ نبی ہوگا نہ حسین آئے گا۔ یکم محرم کے روزے کی حقیقت بیان کریں، 2 باتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ محرم کا ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور سب نمازوں میں، سب فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز نماز تہجد ہے۔ یہ آپ نے ایک حدیث میں صحیح مسلم کی بتایا۔ اس لیے یکم رمضان سے شروع کر کے 30 رمضان تک سارا مہینہ روزہ رکھ لیں، یا تھوڑے تھوڑے 15 ایک ایک کر کے چھوڑ دیں۔ ایک بندے کو میں نے چونکہ اعلان کیا یکم محرم کا، تو 2 چیزیں ہوتی، ایک تو رسول پاک نے یکم محرم کا روزہ حدیث سے تو ثابت ہو گیا نا، یکم سے لے کر 30 تک کا روزہ، آگے 9-10 کا روزہ آنا ہے، وہ بھی آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ نے رکھنا ہے۔ اچھا، یکم کا میں ایک بتاتا ہوں، تو وہ امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو آدمی یکم محرم کا روزہ رکھتا ہے نا، جو نیت سے رکھتا ہے، اللہ اس کی وہ خواہش پوری فرما دے۔ اب بندے پوچھتے ہیں اس کی آپ حوالہ دیں، آپ جو یہ پڑھتے ہیں مولوی اہل حدیثوں کے بتاتے ہیں جی آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 41 بار فجر کی سنتوں کے درمیان، ہمیں حدیث دکھائیں کہاں ہے، یہ دکھائیں نا مجھے حدیث۔ اچھا، صحابی نے جو گئے اور جا کے انہوں نے ایک سردار کے اوپر دم کی سورت فاتحہ پڑھ کے، اور اس کا بچھو کا زہر اتر گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس سے بچھو کا زہر نہیں اتر جاتا؟ کہتا قرآن نے کہا شفا ہے، تو میں نے سمجھا شفا ہی ہے، بس دم کر دیا زہر اتر گیا۔ اس نے ہمیں 30 بکریاں دے دی، حضور نے فرمایا پھر میرا بھی حصہ لگاؤ، میں نے تمہیں سکھائی ہے سورۃ فاتحہ۔ تو جو نیک لوگوں کے تجربات میں چیزیں آئی ہوتی ہیں نا، اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ شرک نہ ہو جائے، شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا میرے تجربے میں یہ آیا، اس لیے آپ رکھیں، اور یہ ان کی شیعہ کی کتب میں بھی ماشاءاللہ ہے۔ تو آپ کو کیا، اگر کسی نے نہیں خواہش پوری کرانی تو نہ کرائے، میں نے اس کو فرض کیا ہے سارے، جس بندے کو میری بات پہ اعتبار ہے چپ کر کے روزہ رکھے، پھر نظارے کرے۔ میں نے خود نظارے کی، جو کام میرا اٹکا سال اگلا آنے سے پہلے پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کی کیا دلیل دے دی۔ دوسرا ایک دوست پوچھتے ہیں کہ یہ جمعہ اور نماز جمعہ کے ضرور سن لیں، سارے بندے مسئلہ پوچھتے ہیں اور کان کھول کر سن لیں۔ میں جب ممبر پر بیٹھ جاؤں، آپ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے بھی آئیں، تو آپ کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں، بس انڈے جتنا بھی ثواب نہیں۔ اونٹ سے شروع ہوتا ہے، بیل، بکری، بھیڑ، مرغی، انڈا، آپ کو انڈا بھی نہیں ملتا جب میں نے ممبر پہ بیٹھ جانا۔
آپ کو نماز جمعہ کا تو مل جائے گا 2 رکعتوں کا ثواب، جمعے والا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے بھاگے آتے ہیں، کاش صاحب گیٹ کھول دو، بند کر دو، پلانا کر دو۔ یہ میں تربیت کر رہا ہوں آپ کی کہ پہلے آؤ، 12 بجے کے بعد دروازہ بند کر دے گا، آ کے پھر مجھے ڈسٹرب کرتے، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ جو بندہ اللہ کے گھر کو کاٹ کھانے والی چیز سمجھتا ہے اور مسجد میں آ کر ذکر اذکار، آپ سے تو بہتر وہ یہودی ہیں جو ہفتے والے کام ہی کوئی نہیں کرتے، ریموٹ بھی پڑا ہے تو چینل نہیں بدلتے، انہوں نے جلتی ہوئی لائٹ بند نہیں کرنی، کہتے ہیں آج اللہ کی عبادت ہے بس۔ آپ بھاگے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی خیال ہی نہیں، آپ کو چاہیے صبح فجر پڑھیں مسجد میں بیٹھ جائیں، باقی آ رہے ہیں ادھر سے جمعہ، جاؤ جا کے کام کرو۔ صاحب بتا دیا رکعتوں کا ثواب ہوگا، جمعے کا کوئی ثواب نہیں۔ تو رکھتے آپ پھر کہیں اور پڑھ لیا کریں، میں آپ کا ثواب، آپ میرا خطبہ خراب کریں، میں آپ کا ثواب خراب کروں، بہتر ہے کنڈا لگاؤ، جاؤ جا کے وہاں پہ ادا کرو۔ اس لیے جمعہ پڑھنا ہے، صحابہ کرام جمعے رات کو خوشبوئیں لگا، کپڑے بنا، یہ مولانا اسحاق نے مجھے کرایا۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ کپڑے بنا رہے ہیں؟ کہتے صبح جمعہ بیٹا صحابہ کرام خوشبوئیں، مسواکیں، جوتے، کپڑے، ٹوپیاں، رومال، ابا، کبا، دستاریں، یہ ساری لگائی ہوئی ہیں۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، فجر کی واقع نہائے دھوئے، چل مسجد میں، یاد الہی میں شام تک بیٹھے رہے اللہ کی راہ۔ یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ ہے۔ بھاگے آ رہے ہیں، کام پہ بھی جانا تھا، جاؤ نا کام پہ، اللہ کو میرا جی بیاہ پہ جانا، میں جاؤ بھاگ جا شادی پہ، بھاگ جا۔ میرے گھر کی شادی تھی، میں نے کہا بھاگو، نہیں آنا، میں نے نہیں آنا، جب برات آئے گی دیکھ لیں گے۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں، کوئی آ کے عبادت کر لیا کرے، اس بندے کو بھی عرش کا سایہ مل رہا ہے جس کا دل اللہ کا مسجد میں اٹکا رہا۔ 7 بندوں میں سے آپ واحد ہے، اگر آپ نے یہ کام کر لیا، آ کے پہلے 11 بجے بیٹھے، تہجد پڑھیں، اپنے نفل پڑھیں، 12-14 نفل جتنے پڑھنے، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں۔ ابھی جمعے پہ پڑھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا جمعہ کیا، یہ تو مختصر بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقتل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی، تو تیرے نبی نے دعا کی جو حسین سے اللہ محبت کرے تو اس سے محبت، اللہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس کے محبین میں شمار فرما، اہل بیت کے محبین میں شمار فرما، سیدہ زہرا کے اللہ غلام و چاکروں میں ہمارا شمار فرما، حضرت حسنین، کریمین، سیدین، طیبین، طاہرین، نورین، یا اللہ ہمیں ان کے محبین میں شمار فرما، ہمارا حشر ہمارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فرما، پنجے تن پاک جہاں نبی علیہ السلام رہیں وہیں پر ہمیں بھی اللہ وہاں جگہ پر جگہ عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، امام حسین کے سچے محبوں میں ہمارا شمار فرما، اللہ یزیدیت سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما، ناسبیت سے مامون اور محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے ناسبیت اور یزیدیت سے بچا لے، رافضیت اور شیعہ سے بھی بچا لے، اللہ ہمیں محبین حسین میں شمار فرما، پیروکاران حسین میں ہمارا شمار فرما، متبعین حسین میں شمار عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ سیدھی فرما۔